تکمیل حیات ایپیسوڈ نمبر 9۔ دروازہ کھلتا دیکھ آغا جان کے قدم بے چینی سے تھمے۔ وہ اتنے دور جانے کی ہمت خود میں نہیں پا رہے تھے۔ شاید گھبراہٹ اور بے چینی کے سبب وہیں جم کر رہ گئے تھے۔ مسٹر شاہ، آپ کی بیوی کافی ویک ہے، آپ کو خیال رکھنا چاہیے ان کا، ڈاکٹر نے مبہم سے مسکراتے ہوئے اپنے سامنے کھڑے اس خوبرو سردار کو دیکھ کر کہا، جس نے لب بھینچے فقط سر اس بات میں ہلایا۔ اور مبارک ہو آپ کو، شی از ایکسپیکٹنگ، وہ ماں بننے والی ہے۔ میں کچھ میڈیسن لکھ دیتی ہوں، آپ کلینک سے منگوا لیجیے گا اور کچھ دنوں تک ہاسپٹل کا چکر لگائیں تاکہ ان کا پراپر چیک اپ ہو سکے۔ ڈاکٹر اسے بت بنا دیکھ کر مسکرا کر کہتی، دوائیوں کا پرچہ اس کے ہاتھ میں تھماتے اپنا بیگ پکڑے نیچے کی طرف بڑھی۔ کیا ہوا ہے ڈاکٹرنی صاحبہ؟ آغا جان کا ضبط جواب دے گیا تھا۔ وہ ریکنگ پر ہاتھ رکھتے پھولتی سانسوں سمیت سیڑھیاں عبور کرتے سامنے سے آتی ڈاکٹر کو دیکھ کر پوچھنے لگے۔ ڈاکٹر خفیف سا مسکرائے، مبارک ہو سرکار، سائیں آپ پردادا بننے والے۔ ڈاکٹر نے پرجوش سا مسکراتے ہوئے ان کے ہوائیں اڑاتے چہرے کو دیکھا۔ کیا سچ میں؟ سبز آنکھیں بے یقینی سے پھیلی، ان کے ہونٹ بمشکل سے پھڑ پھڑائے تھے۔ ڈاکٹر نے سر اس بات میں ہلایا تو وہ خوشی سے جھومتے نوٹوں کی گڈی نکالتے انہیں تھما گئے۔ یہ تمہارا انعام ہے ڈاکٹرنی، ہمیں اتنی بڑی خوشخبری سنانے پر، اور بدر عالم شاہ مبارک ہو، حویلی کا وارث آنے والا ہے۔ پیسے ڈاکٹر کو تھماتے وہ خوشی سے سرخ چہرے سمیت مڑتے نیچے کھڑے بدر عالم کو دیکھ اونچی آواز میں بولے۔ بدر، روپ، نفیسہ شاہ، ہر کوئی ہی خوشی اور بے یقینی سے نظریں پھیلائے انہیں دیکھ رہا تھا، جبکہ سمینہ شاہ تو گویا زلزلوں کی زد میں تھی۔ ایسا ہی کچھ حال کمرے سے نکلتی سیماب افندی اور ختیجہ کا ہوا تھا۔ اختر، اقبال، فائرنگ کھول دو، پورے گاؤں کے کونے کونے میں آواز جانی چاہیے، ہر کسی کو علم ہونا چاہیے کہ سردار عروس شاہ کا پوتا اس دنیا میں آنے والا ہے۔ صدقے کے بکرے لاؤ بدر، ہم ابھی فوری طور پر صدقہ اتاریں گے۔ خوشی مسرت سے رقص ڈالتے آغا جان نے بلند آواز میں حکم دیا تھا۔ روپ اور بدر ان کی خوشی پر کھلکھلا اٹھے۔ اقبال اور اختر تو آغا جان کے حکم پر صحن میں کھڑے فائرنگ کھول چکے تھے۔ ہر طرف خوشی کا سما تھا۔ اصال اپنے قریب سے گزر کر کمرے میں جاتے آغا جان کو دیکھ ہوش میں لوٹا۔ نفیسہ شاہ، روپ، بدر سبھی ہی بھاگتے بھاگتے اوپر کی طرف بڑھے تھے۔ اصال آغا شاہ کے پیچھے ہی اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ خوبصورت چہرے پر عجب سے رنگ آباد تھے، نہ سمجھی، خوشی، گھبراہٹ، بے یقین، جانے کیا کچھ نہیں تھا اس کے دل و دماغ میں۔ بے چین نظریں اس پریوش کے خوبصورت چہرے پر رک سی گئی تھیں، جو اپنا حسین آنکھیں بند کیے لیٹی تھی، شاید وہ ابھی ہوش میں نہیں لوٹی تھی۔ اصال نے نظریں اس پر سے ہٹائے اپنے آغا جان کو دیکھا، جو جانے کتنے ہی نوٹوں کی گٹیاں اس پر سے وار چکے تھے۔ ان کے چہرے سے جھلکتی خوشی دیکھ اصال کے ہونٹ بے ساختہ ہی مسکرائے تھے۔ وہ اس کے آغا جان تھے، اس کی خوشیاں، اس کی اولاد کو دیکھنے کی خواہش کتنے سالوں سے تھی ان کے دل میں، اور جب آج یہ خواہش پوری ہونے جا رہی تھی تو وہ کیوں کر خوش نہ ہوتے۔ اصال مبارک ہو تمہیں بہت بہت، آخرکار تم نے اپنے آغا جان کا مان رکھ ہی لیا۔ آغا جان اب آنکھیں پوچھتے اس کے گلے سے لگے تھے، جس نے انہیں مضبوطی سے خود میں بھیجا تھا۔ سیاہ آنکھوں کے گوشے ہلکے سے نم پڑے تھے۔ مبارک ہو آغا جان۔ بدر عالم شاہ مسکراتا ہوا اندر آیا۔ آغا جان کے الگ ہونے پر وہ اس کے سینے کا حصہ بنا اصال خفیف سا مسکرایا۔ نفیسہ شاہ بیٹے کی بلائیں لیتی اب محمل کی طرف بڑھی تھی۔ اس لڑکی نے ایک ہی لمحے میں ان کی ہر شکایت، ہر گلے کو ختم کر ڈالا تھا۔ نوری تھال تھامے اندر آئی۔ نفیسہ شاہ نے محمل کا صدقہ اتارا، جبکہ اصال آغا شاہ ہر ایک کے ری ایکشن کو خاموش نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ کل تک جو لوگ محمل کے لیے خودے کا عذاب تھے، آج وہ اسی کا صدقہ، اس کی بلائیں لے رہے تھے۔ حیران ہونا تو بنتا تھا۔ بھیگی نظریں موڑ کر اس نے ایک نگاہ میز پر پڑی مارو خوندی کی تصویر کو دیکھا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ خوش ہو، اس کی خوشی میں مسکرا رہی ہو۔ دل میں ہلکا سا درد جاگا تھا۔ کتنی خواہش تھی اسے اصال آغا شاہ کو باپ کے درد سے پروفائز کرنے کے لیے۔ اس نے شادی کے 2 ماہ بعد ہی دوائیں کھانا شروع کر دی تھی۔ شاید خدا نے اس کی زندگی تھوڑی لکھی تھی، اسی لیے اسے ماں جیسے مقام سے محروم رکھا، کہ اس کے جانے کے بعد اس کی اولاد اپنی ماں کے سائے سے محروم نہ رہ جائے۔ ایک ایک کرتے سب ہی جا چکے تھے۔ اصال نے گہری سانس بھرتے دروازہ بند کیا۔ سینے پر ہاتھ باندھے وہ بغور اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا، جس کے ہونٹوں سے نکلے ایک لفظ نے اسے اتنی راتوں سے جگائے رکھا تھا۔ سیاہ آنکھوں میں سرخی کی لالیاں تیری تھیں۔ بھاری قدم اٹھاتے ہوئے بستر تک آیا۔ اس کے قریب بیٹھتے اصال نے بغور اس کے حسین چہرے کو دیکھا، چانوں سے ڈھلکتے کمبل کو اس کے کندھوں تک اچھے سے اڑاتے۔ اصال نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھامے ہونٹوں سے لگایا۔ جتنی بڑی خوشی وہ دے رہی تھی، اصال آغا شاہ تو اس کے سامنے نظریں اٹھانے کے قابل نہیں رہا تھا۔ وہ سب جانتا تھا آغا جان کا فیصلہ۔ محمل جب یہ خبر سنے گی تو جانے کیسے ریئیکٹ کرے۔ اپنی ہی اولاد کو 9 ماہ تک پیٹ میں رکھنا، اس پر متضاد یہ خوف کہ اس کا بچہ دنیا میں آتے ہی سے چھین لیا جائے گا۔ یقیناً اصال آغا شاہ کو کڑی محنت کرنا تھی اسے مضبوط بنانے کے لیے۔
سر پڑتے گالوں کو انگوٹھے کے پوروں سے سہلاتے وہ گہری سانس بھر کر اٹھا۔ اپنا آرام دہ لباس کبٹ سے نکالتے وہ واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر میں وہ بلیک ٹراؤزر اور گرے شرٹ پہنے کمرے میں داخل ہوا۔ گیلے بالوں میں انگلیاں چلاتے اس کے ہاتھ ایک دم سے تھمے تھے۔ محمل اٹھ چکی تھی، بھاری سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ سنہری آبشار دونوں زانوں پر لہرا رہی تھی۔ نیلی خوبصورت آنکھوں میں سرخ ڈورے تھے جو انہیں مزید حسین بنا رہے تھے۔ اسال نے ایک بھرپور نگاہ اس کے حسین سراپے پر دوڑائی جو ایک مہکتا زرد گلاب لگ رہی تھی۔ یہ کیا کر دیا تم نے محمل؟ وہ چہرے پر ڈھیروں سنجیدگی سمیٹے اب اس کے سامنے کھڑا ہوتے سبسار کرنے لگا۔ اس کی آواز پر محمل نے آنکھیں جھٹ سے کھولی۔ بے یقینی اور گھبراہٹ سے اسے دیکھا۔ کیا کر دیا میں نے سائیں؟ وہ ٹیک چھوڑ کر بیٹھتے گھبرا کر بولی۔ حسین چہرے پر فکر اور ڈر کے تاثرات بالکل واضح تھے۔ اسال لب دبائے اس کے نزدیک بیٹھا تو محمل غیر محسوس انداز میں پیچھے کھس گئی۔ اس کا گریز دیکھ اسال نے بمشکل سے مسکراہٹ دبائی۔ وہی جو نہیں کرنا چاہیے تھا سائیں کی جان۔ اسے بازو سے جگڑتے اسال آغا شاہ نے بڑی حق مگر نرمی سے اپنے سینے کا حصہ بنایا۔ نرم و گداز مخملی وجود اپنی باہوں میں بھرتے ہی اسال آغا شاہ کی ساری تھکن زائل ہونے لگی تھی۔ دل میں دھیروں سکون اترا۔ کیا نہیں کرنا چاہیے تھا؟ اسال آغا شاہ کے طرز تخاطب پر وہ شرم سے انگارہ ہوئی۔ پلکوں کی باڑ گالوں پہ سایہ فگن ہوئی تھی۔ آج ہوش و حواس میں پہلی بار وہ اسے اس طرح سے مخاطب کر رہا تھا، نہ صرف مخاطب کر رہا تھا بلکہ جس استحقاق سے اور محبت سے اسے خود سے لگایا تھا۔ محمل کا گھبرانا شرمانا جائز تھا۔ اس رات میرے نشے میں ہونے کا فائدہ اٹھایا تم نے سائیں کی جان، اسی وجہ سے آج یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ چہرہ اس کے بالوں میں چھپاتے وہ مخمور سے لہجے میں گویا ہوا۔ کمر کے گرد لپٹے اس کے بھاری ہاتھ نے محمل قریشی کی جان لبوں پر لائی تھی۔ استغفر اللہ سائیں، میں نے کب ایسا کیا؟ نیلی آنکھیں حد درجہ پھیلائے وہ شرم و حیا سے سرخ پڑتے چہرے سمیت بے بسی سے منمنائی تھی۔ اسال آغا شاہ نے بے خودی میں اس کے سرخ کال کو انگلیوں کے پوروں سے سہلایا۔ نظروں کا رخ اپنے چہرے پہ پاتے محمل شرم سے خود میں سمٹی۔ تم نے نہیں کیا تو پھر کس نے کیا یہ سب کچھ؟ تمہاری وجہ سے ہی تو ہوا ہے سب کچھ۔ اسال کے گھمبر لہجے میں کہی گئی بات پر محمل نہ سمجھی سی آنکھیں پھیلائے اسے یکٹک گھورنے لگی۔ اس نے تو خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اسال آغا شاہ ہوش میں آتے ہی سارا الزام اس معصوم پر لگا دے گا۔ سائیں جھوٹ مت بولے، میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ وہ سہم کر بھیگی آنکھیں پھیلائے بولتی بس رو دینے کو تھی۔ اسال نے تھوڑی سی جگڑتے اس کا حسین چہرہ روبرو کرتے بھیگی آنکھوں پر لب رکھے تھے۔ محمل سٹ پٹا کر آنکھیں موند گئی۔ مزید بولنے کی ہمت ہی نہیں رہی تھی اس میں، بس چپ چاپ نظریں جھکائے اس کے حصار میں بیٹھی رہی۔ اسال آغا شاہ اس قاتل حسینہ کی ہر ادا پر فدا ہو رہا تھا۔ اچھا تم نے کچھ نہیں کیا تو یہ ڈاکٹر کیا کہہ کر گئی ہے پھر؟ اسال نے سنجیدگی سے پوچھا تو محمل آنکھیں پھیلائے حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی۔ کون سی ڈاکٹر؟ وہ ناسمجھی سے اسے دیکھتی ہی اپنا دوپٹہ سر پر درست کرنے لگی۔ اسال نے دوپٹہ اس کے ہاتھ سے لیتے نرمی سے اس کے سر پر اڑایا۔ وہی ڈاکٹر جو تھوڑی دیر پہلے تمہارا چیک اپ کرنے آئی تھی۔ اسال نے کہتے لب دانتوں تلے دبائے۔ کیا کہہ گئی ہے؟ وہ گھبراہٹ سے دھک دھک کرتے دل سے کہتی پریشانی سے اسال آغا شاہ کو دیکھ رہی تھی۔ یہی کہ میری مسز پریگننٹ ہے اور جلد ہم دونوں ماں باپ بننے والے ہیں۔ اسال نے جھکتے چہرہ اس کے نزدیک کرتے بقورن دلکشین نین کٹورے میں دیکھتے ہوئے کہا۔ محمل بے یقینی سے آنکھیں پاڑے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ محمل کو اپنا دل کانوں میں بجتا محسوس ہوا۔ بے ساختہ ہی اس نے سر نفی میں ہلایا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، محمل کے لبوں سے سرگوشی سے نکلی۔ پورا وجود ڈر اور دہشت سے کانپ پڑا تھا۔ کیا اس کی اصل آزمائش یہ تھی؟ اس کا بچہ؟ کیا خدا نے اسے اتنی جلدی اس نعمت سے نواز ڈالا تھا تاکہ وہ اس اولاد کے ذریعے اس کی آزمائش لے سکے؟ اسال نے بغور اس کے چہرے کے حد درجہ خطرناک ہو رہے تاثرات کو دیکھا۔ اس کا ڈر اور خوف وہ اچھے سے سمجھ سکتا تھا، وہ خود بھی تو گھبرایا تھا۔ کسی سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں سائیں کی جان، یہ اولاد خدا کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ خدا کی نعمت کی ناشکری ہرگز بھی نہیں کرنا۔ زندگی کے ہر موڑ پر تم اس سردار کو اپنے ساتھ ہم قدم پاؤ گے، اس لیے خوشی سے اپنے بچے کو خوش آمدید کہو۔ اسال آغا شاہ نے اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے نرم لہجے میں اسے بے حد محبت سے سمجھایا۔ محمل کی آنکھیں ایک دم سے بھیگی تھی۔ اس کا ذہن کچھ بھی سمجھنے سے انکاری تھا۔ ابھی تو وہ اسال آغا شاہ کو ٹھیک سے قبول نہیں کر پائی تھی، اب یہ بچہ۔ اسال نے گہری سانس بھرتے اسے نرمی سے بیڈ پر لٹایا جو نہ جانے کیا سوچ رہی تھی۔ محمل فوراً سے کروٹ کے بل لیٹتے منہ کمبل میں چھپا گئی۔ اسال نے گہری سانس بھرتے اس کے پشت کو دیکھا۔ جانتا تھا یہ سب قبول کر پانا اتنا آسان نہیں تھا محمل کے لیے۔ وہ مرد ہو کر بھی قبول نہیں کر پا رہا تھا تو وہ تو پھر لڑکی تھی۔ اسال اپنی سائڈ سے بستر پر لیٹا۔ ساری رات تھکن زدہ سے گزری تھی۔ پچھلی کئی راتوں سے وہ بے خوابی کا شکار رہا تھا۔ بستر پر لیٹتے اس نے ہاتھ بڑھاتے محمل کی کمر کے گرد لپیٹا جو اس کے چھونے پر جھٹ پٹا اٹھی۔
اسے نرمی سے کھینچتے اس نے سینے کا حصہ بنایا، ہاتھ اس کی کمر سر کے نیچے رکھا۔ فی الحال کے لیے سو جاؤ محمد، تمہارا ڈسٹرب رہنا اب ہماری بیبی کی صحت کو متاثر کرے گا۔ آنکھیں موندے سنجیدگی سے کہتے احسان نے لیمپ آف کر دیا۔ محمل اس کے سونے کے بعد کافی دیر تک جاگتی رہی۔ مختلف سوچیں اس کے دماغ کو جکڑے ہوئی تھیں۔ جانے کون سا پہر تھا جب اسال آقا شاہ کے حصار میں ہی اس کی سانسیں بھاری پڑنے لگی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ نیند کی وادیوں میں اتری تھی۔ ماضی موبائل فون کی اسکرین پر جگمگاتی تصویر کو دیکھتے وہ سہج سہج کر چلتی لائبریری ایریا میں داخل ہوئی۔ آنکھوں میں سنجیدگی سمیٹے وہ بغور آگے پیچھے دیکھ رہی تھی۔ تھوڑی ہی دور اسے ظاہر ہارون شاہ کھڑا دکھا۔ رمینا نے موبائل فون بند کرتے اپنے ہینڈ بیگ میں ڈالا۔ وائٹ جینز اور وائٹ ٹی شرٹ میں کھلے بالوں سمیت چلتی وہ خوبصورت لڑکی کئی لوگوں کا دھیان اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ وہ خاموشی سے چلتے ایک کرسی گھسیٹ کر بیٹھی، اپنے ہاتھ میں تھامی کتاب کھولتے وہ بظاہر کتاب پر نظریں جمائے بیٹھی تھی۔ وہ دبئی میں ایک بہت بڑے گروہ کا حصہ تھی جو نہ صرف پاکستان بلکہ اور بھی بہت سے ملکوں میں اپنے خفیہ کام سر انجام دے رہے تھے، مگر پچھلے کچھ ماہ سے پاکستان کی سب سے بڑی یونیورسٹیوں میں سے ایک یونیورسٹی میں موجود ان کے ایجنٹ ایک ایک کر کے غائب ہوتے جا رہے تھے۔ حورب رمینا خان کو اس سارے گروہ کا سربراہ بنایا گیا تھا، جو بگڑتے حالات کا جائزہ لینے خود پاکستان آئی تھی۔ 2 ماہ کی چھان بین کے بعد چند ایک مشکوک لوگوں کو ٹارگٹ بنایا گیا تھا، جو حورب کے حساب سے آرمی کے سیکرٹ ایجنٹ کے طور پر اپنا فریضہ انجام دے رہے تھے۔ ان میں سے پہلا شک ظاہر ہارون شاہ پر ہی گیا تھا، جو تقریباً ہر جگہ پایا جاتا تھا۔ حورب شور کی آواز پر ایک دم سے مڑی تھی۔ لائبریری کی دیوار کے ساتھ ہی پلر پلے ایریا بنایا گیا تھا، جہاں سے شور کی آوازیں اب تیز ہو رہی تھیں۔ ایک تجسس سا تھا جس کے تحت وہ کتاب بند کرتے بیگ اٹھائے لائبریری سے باہر نکل آئی۔ دھول اڑاتی کچی زمین پر تقریباً 4 سے 5 لڑکے ایک لڑکے کو جکڑے ہوئے تھے، جو شاید ان کی مخالف ٹیم کا حصہ تھا۔ حرم متجسس سی انہیں دیکھ رہی تھی، مگر وہ اس کھیل سے متعلق زیادہ آگاہی نہیں رکھتی تھی۔ سکندر سکندر سکندر! ہجوم میں بیٹھے لڑکے اور لڑکیاں زور شور سے اس لڑکے کو چیئر کر رہے تھے، جس کے چہرے پر ایک طرف مٹی لگی ہوئی تھی۔ خوبصورت سیاہ بڑی بڑی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ انابی ہونٹ پر اسراریت سے مسکرا رہے تھے۔ حورب یک ٹک ٹکٹکی باندھے انہیں دیکھ رہی تھی، جس نے پوری قوت لگائے ان سبھی کو اپنے ساتھ گھسیٹا تھا۔ حورب ساختہ ہی آنکھیں اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھتے اس لڑکے کو دیکھ رہی تھی، جو اب لائن عبور کرتے اپنے حصے میں داخل ہو چکا تھا۔ تالیوں کی گونج پڑ رہی تھی۔ وہ سبھی لڑکے اب منہ بنائے اٹھ کر اس سے دور ہوئے، کیونکہ ہر بار کی طرح وہ اس بار بھی جیت چکا تھا۔ ویل ڈن میرے شیر، اس بار بھی ہماری ٹیم کا سلیکشن پکا۔ بھاگ کر اس تک آتے دراب خان نے پانی کی بوتل اسے تھماتے اس کا شانہ تھپک کر کہا، جس نے مسکرا کر بوتل اس کے ہاتھ سے تھامی۔ چہرہ اونچا کیے وہ پانی اپنے چہرے پر اڈیل رہا تھا۔ حورب گردن ایک طرف ڈھلکائے یک ٹک اس کی چوڑی پشت کو دیکھ رہی تھی۔ وہ ایک آزاد ملک کی شہری تھی، ہر طرح کا حسن اس نے دیکھ رکھا تھا، مگر آج تک ایسا کوئی شخص نہیں ملا تھا جسے دیکھ کر اس کی دھڑکنیں بترتیب ہوئی، جسے دیکھ کر وہ پہلی نظر میں اپنا دل ہار بیٹھے۔ مگر آج اپنے سامنے کھڑے شخص کو دیکھ وہ اپنا آپ ہار بیٹھی تھی۔ وہ زیر لب مسکرا کر اس حسین شخص کو دیکھ رہی تھی جو لاپرواہ سے چال چلتے اس کے نزدیک سے گزرتا چلا گیا، یہ جانے بنا کہ کسی کی دھڑکنیں اس کے قریب سے گزرنے پر دھڑکنا بھول گئی تھی۔ اور یہاں سے شروعات ہوئی تھی رمینا خان کی زارون سکندر خان کے لیے انکہی محبت۔ حریم اٹھو یار، 9 بج رہے ہیں۔ یہ تیسری بار تھا جب دراب خان اس پر سے کمبل کھینچتے اسے اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا، جو نیند کے مزے لوٹ رہی تھی۔ دراب خان صبح ہی صبح اپنے بابا اور مورے سے مل کر انہیں مطمئن کر چکا تھا۔ حویلی میں ولیمے کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں، کیونکہ دراب آج ہی ولیمہ کرنا چاہتا تھا۔ صبح سے ساری تیاریاں دیکھتے دیکھتے اسے کافی دیر ہو چکی تھی۔ اب وہ کمرے میں آیا تو حریم اب تک سو رہی تھی، حالانکہ وہ اسے اٹھا کر گیا تھا۔ حریم میری جان اٹھ جاؤ یار! دراب خان کرتے کے بٹن بند کرتے بیڈ کی طرف بڑھا۔ نہایت لاڈ اور محبت سے اس کے چہرے پر بکھرتی سیاہ زلفوں کو کان کے پیچھے اڑستے اس نے محبت پاش نگاہوں سے اس کے حسین چہرے کو دل میں اتارا۔ سوچئے گا بھی مت دراب خان، جائیں پہلے اس چڑیل کی ہر چیز کو اس کمرے سے باہر پھینکیں، پھر میں اٹھوں گی۔ آنکھیں بند کیے وہ رخ سیدھا کرتے سنجیدگی سے گویا ہوئی۔ اس کے چہرے پر جلن کے تاثرات اس قدر دل فریب لگ رہے تھے کہ دراب کا دل چاہا کہ اسے خود میں سمیٹ لے۔ جان ملازمہ سے کہہ کر دن کو کروا لوں گا، پلیز میری جان اٹھو، مور انتظار کر رہی ہیں کب سے۔ وہ آجزانہ لب و لہجے میں گویا ہوا۔ حریم خان جتنا اس سے خوف کھاتی تھی، اب ایک ہی رات میں وہ اس پر حکم چلا رہی تھی۔ ڈر اور خوف تو کہیں دور جا سویا تھا، شاید اب اسے اچھے سے اندازہ ہو چکا تھا کہ اس کے لالا کے ہوتے دراب خان اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اس لیے اتنی شیرنی بن رہی تھی۔ نہیں، ملازمہ اس چڑیل کو اس کمرے میں نہیں لائی تھی خان، آپ لائے تھے، تو اب اس کا سامان بھی آپ ہی نکالیں گے۔ سرخ ڈوروں سے سجی اپنی سیاہ خوبصورت آنکھیں کھول وہ سنجیدگی سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ایک ایک لفظ پر زور دیتے بولی،
تو آپ گہری سانس بھرتے رہ گئے. اسے اندازہ نہیں تھا کہ محبت اسے اتنا مجبور کر دے گی. کندھے اچکا کر وہ برے منہ بناتے اٹھا اور کبرٹ کی طرف بڑھا جہاں امینہ خان کے کپڑے اور باقی کا سامان موجود تھا. حریم خانہ بستر پہ بیٹھی تھوڑی کے نیچے ہاتھ ٹکا اس کی ایک ایک حرکت کو سنجیدگی سے آبزرو کر رہی تھی. آ جائے. دروازہ ناک ہوا تو وہ اونگ روکتے اپنے بالوں کا جوڑا بنائے بستر سے اٹھتے ہوئے بولی. واہ میں صدقے جاؤں او خانہ. پہلے تم رمینہ خان کا مرید تھا، اب تم دوسری بیوی آنے پر پورا رن مرید بن گیا ہے. ماشاء اللہ ماڑا بچہ. واش روم کی سمت پڑتی حریم مرجان خان کے جملے پر ہوائیاں اڑاتے چہرے سمیت پلٹی تھی. شرم و خفت کے مارے اس کا چہرہ ایک دم سے سرخ پڑ گیا، جبکہ دراب خان تو سر پورے کا پورا الماری میں گزر چکا تھا. اب شرما کیوں رہا ہے تو؟ مرجان خان نے برہمی سے پوچھا تو وہ گہری سانس بھرتے پیچھے مڑا. مورے بس رمینہ کے کپڑے نکال رہا تھا حریم کے لیے جگہ. ماں کے چہرے پر رقم غصہ دیکھ اس سے آگے مزید کچھ بولا ہی نہیں گیا تھا. وہ سر جھکا کر نظریں چرانے لگا. تم سے ہم بعد میں نپٹے گا حریم بچہ. یہ لباس پہن کر تم ناشتہ کمرے میں کر لو، پھر ہم لڑکی کو بھیج دیتا ہے تمہیں تیار کر دے گا. وہ ملازموں کو اشارہ کرتے وہ حریم سے سنجیدگی سے بولی. ملازمت حال بیڈ پر رکھ کر جا چکی تھی. حریم جی اچھا کہہ کر ایک آرام دہ لباس اٹھائے واش روم میں گھس گئی، جبکہ مرجان خان کاٹدار نظروں سے بیٹے کو گورتے ہوئے باہر نکل گئی تھی. تراب خان نے شکر کا سانس بھرتے جلدی رمینہ کے سارے کپڑوں کو باہر نکالا. مبادہ پھر سے مورے نہ آ جائیں. خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہ دن بھی دکھایا، ورنہ ہمیں تو لگا تھا کہ ہم اس خواہش کے ساتھ ہی اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے. اللہ نہ کرے آقا جان. خدا آپ کی عمر دراز کرے. آمین. بدر عالم شاہین کی بات پر تڑپ کر رہ گیا تھا. وہ سب اس وقت مردان خانے میں موجود تھے ماسوائے اصالہ آقا شاہ کے. اس کے آرام کی فکر کے سبب اسے جگانا مناسب نہیں سمجھا گیا تھا، وگرنہ جو مسائل آج کل آس پاس کے گاؤں میں درپیش آ رہے تھے آغا جان سبھی سے اس سلسلے میں بات کرنا چاہ رہے تھے. بس اب میرے بدر کو بھی خدا رنگ لگائے تو یہ خوشی دوگنی ہو جائے. عباس شاہ نے زیر لب مسکرا کر کہا. بدر عالم شاہ کی سب آنکھیں چمکی. وہ زیر لب آمین کہتے مبہم سا مسکرائے. آغا جان نے بھی مسکرا کر آمین کہتے اسے سینے سے لگایا. ہمیں تو پہلے ہی علم تھا کہ وہ لڑکی معروف، اس میں کوئی کمی تھی، وگرنہ شادی کے 1 سال بعد بھی میرے پوتے کو کوئی اچھی خبر نہیں سنا سکی تھی وہ لڑکی. پہلو بدلتے وہ جلد دل سے ماہروف کو یاد کرتے بولے. بدر عالم شاہ ان کے لہجے کی کڑواہٹ پر لب بھینچ کر آئے گا، جبکہ اسی سے آتے اسال آغا شاہ اپنی مرحوم بیوی کے لیے ایسے الفاظ سن غیظ و غضب سے جبڑے بھینچتے ایک دم سے رک گیا. آنکھوں میں ایک دم سے لاوا سا ابل آیا تھا. وہ اس کے آغا جان تھے، اس سے زیادہ دنیا دیکھ رکھی تھی انہوں نے، مگر پھر وہ کیسے کسی بھی انسان کے بارے میں اپنی رائے دیا کرتے تھے. آغا جان گستاخی معاف، مگر میں اپنی مرحوم بیوی کے لیے کسی بھی قسم کا کوئی غلط لفظ برداشت نہیں کروں گا. اس کے اندر اچانک سے داخل ہونے پر سبھی نے گردنیں موڑ کر اسے دیکھا، جو نیوی بلو کلر کے سوٹ پر براؤن شال کندھوں پر اوڑے ہوئے تھا. سفید چہرے پر آغا جان کے تلخ لفظوں کے سبب سرخیاں کھلنے لگی تھیں. آغا جان نے لب بھیج کر سرخ نظروں سے اسے گھورا. کیوں برخوردار، ہم نے کون سا کچھ غلط کہہ دیا؟ مرد کی زندگی ایک عورت پر ختم نہیں ہو جاتی ہے سالہ خاشا. ہم تمہیں کب سے یہی سمجھاتے آ رہے ہیں، مگر تمہارے دل و دماغ پر تو اس لڑکی معروف کا بھوت سوار تھا. اب بھی ہم نے زبردستی تمہاری شادی اس غریب کسان کی بیٹی سے کروائی. اسی وجہ سے وہ باندھی آج تمہیں اتنی بڑی خوشخبری سنانے والی ہے، اور تم ہمیں غلط کہہ رہے ہو. آغا جان کا لہجہ حد درجے بلند تھا. وہ کاٹدار نگاہوں سے اسے گور رہے تھے، جو آج بھی ماہروق کے حق کے لیے ان سے لڑنے سے باز نہیں آ رہا تھا. جو مر چکی ہے آغا جان وہ میری بیوی ہے، کوئی اس کی روح کو اذیت دے یہ سب میں قطعی نہیں ہونے دے سکتا. اور جس لڑکی کو آپ ایک غریب کسان کی بیٹی ایک باندھی کہہ رہے ہیں نا، وہ عباس آغا شاہ کی بیوی کے درجے پر فائز ہے. وہ باندھی نہیں بیوی ہے میری. جس طرح سے میں معروف اصال آغا شاہ کے خلاف ایک غلط لفظ برداشت نہیں کر سکتا، اسی طرح سے میں محمل اصال آغا شاہ کے خلاف ایک لفظ برداشت نہیں کروں. وہ آپ کا انتخاب ضرور تھی، مگر اب تاعمر میری ملکیت رہے گی. آغا زبان کو لگام دو اپنی. آغا جان کا پورا وجود دہکتے شعلوں کی لپیٹ میں آیا تھا. جیسے وہ ماہروق آفندی کے خلاف ایک لفظ نہیں سنتا تھا، نہ ہی اب سن سکتا تھا. وہ کسی طرح سے یہ بات اپنے دل کو سمجھا سکتے تھے، مگر وہ محمل قریشی کے لیے کچھ سننے کے حق میں نہیں تھا، اور اسے تاعمر اپنے ساتھ رکھنے کا خواہاں تھا. یہ بات وہ قطعی نہیں سن سکتے تھے. اصال نے سرد نگاہوں سے انہیں دیکھا. لگام ہی دے رکھی ہے آقا جان، وگرنہ جو کچھ آپ نے کیا ہے اس کے بعد تو میں آپ سے ہم کلام ہونے کا بھی روادار نہیں تھا. آقا جان نے سرخ چہرے سے اسے دیکھا، جس کی سرد نظریں انہیں پر تھی. وہ اچھے سے سمجھ رہے تھے کہ وہ کیا بات کر رہا ہے، مگر وہاں بیٹھے بدر عالم اور عباس شاہ سرے سے انجان تھے کہ آخر معاملہ کیا ہے. بدر چلو میرے ساتھ، گاؤں میں ایک بچی کی لاش ملی ہے، پولیس سے پہلے ہمیں وہاں پہنچنا ہوگا. سنجیدگی سے کہتے وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتے باہر کی سمت بڑھا. بدر عالم شاہ اس کے پیچھے ہی بھاگا تھا، جبکہ آقا جان مسلسل کسی گہری سوچ میں ڈوبے تھے.
جو ہلکی سی چنگاری وہ اسال آغا شاہ کی آنکھوں میں دیکھ چکے تھے۔ انہیں ڈر تھا کہیں وہ چنگاری دہک کر جنون کا رنگ نہ اوڑھ لے۔ اپنی سفید داڑھی پر ہاتھ پھیرتے ان کے چہرے پر سوچ کی پرچھائیاں رقم تھیں۔ زندگی میں پہلی بار انہیں یہ سوچنا پڑ رہا تھا کہ کیا محمل قریشی کو اسال آغا شاہ کی زندگی میں لانے کا فیصلہ درست تھا یا پھر بہت زیادہ غلط۔ وہ اپنے پوتے کو اچھی طرح سے جانتے تھے۔ وہ ماروق سے بے پناہ محبت کرتا تھا، اسی لیے تو وہ اب بے فکر تھے کہ وہ محمل قریشی کو چھوڑ دے گا آسانی سے، مگر اب ان کی آنکھوں کے سامنے اسال آغا شاہ کا غصے بھرا روپ تھا، محمل قریشی کا بے تحاشا حسن۔ اسال آغا شاہ تو کیا کوئی بھی مرد اس قدر حسن سے دستبردار نہ ہوتا، اور یہاں آ کر آغا جان کو اپنی سانسیں اکڑتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ وہ گہری سانسیں بھرتے اپنے نشست پر سے اٹھے، اب ان کا رخ اپنے کمرے کی طرف تھا۔ لوشن پکڑاؤ مجھے، مصروف سے انداز میں نور آئینہ کی فراک کو درست کرتے وہ سنجیدگی سے بولا۔ آئینے کے سامنے کھڑی اپنے بالوں کو برش کرتے نعمت کے ہاتھ بھی ساختہ ہی تھمے۔ اس نے لب بیچ کر ڈریسنگ پر پڑے لوشن کی ڈبی اٹھائی اور بیڈ تک جاتے زرار کے نزدیک رکھی۔ جس نے جلدی سے لوشن اٹھائے نور کے دونوں ہاتھ اور پاؤں پر نرمی سے لگایا۔ پاپا کی پری آج سب سے بیوٹیفل لگے گی، ویسے بھی میری بیٹی جیسا کوئی ہے ہی نہیں اس دنیا میں۔ نور کلکاریاں مارتے اب مختلف آوازیں نکالتے جیسے اس کی باتوں کا جواب بھی دے رہی تھی۔ زرار نے جھک کر اس کی شفاف پیشانی کو چوما تھا جو دونوں ہاتھوں سے کھیل رہی تھی۔ نعمت سر جھٹک کر درمیان سے مانگ نکالتے اب آدھے بالوں کا آگے سے ہلکا رول بنانے لگی۔ جب زرار پاشا نے اسے پھر سے پکارا، خانم نور کا میک اپ کٹ دے دو۔ نعمت نے جھنجھلا کر غصے سے آگ بگولا چہرے سمیت اسے شیشے سے ہی گھورا پس نہیں چل رہا تھا۔ دونوں باپ بیٹی کو کمرے سے باہر کرتے تھے۔ دراز کھولتے اس نے میک اپ کٹ نکالتے اب کی بار بیڈ کے قریب جاتے زرار کا ہاتھ پکڑتے زور سے اس کے ہاتھ میں رکھی۔ زرار اب بھی اسے سرے سے اگنور کرتے کٹ بیڈ پر رکھتے اسے کھول چکا تھا۔ ہلکے گلابی رنگ کو انگلی پر لگاتے اس نے دوسرے ہاتھ کی مدد سے نور آئینہ کی بڑی بڑی سی آنکھیں ایک ایک کر کے بند کرتے بڑی احتیاط سے اس کی آنکھوں پر وہ لالی لگائی۔ پھر ہلکی سی گالوں پر لپ گلوز نکالتے اس نے نرمی اور احتیاط سے اس کے ہونٹوں پر لگایا۔ بابا کی سینوریٹا۔ زرار پاشا خان تو بیٹی کو میک اپ میں دیکھ خوشی سے پاگل ہوتا اس کے دونوں گالوں کو باری باری چوم چکا تھا۔ پاؤڈر اٹھاتے اس نے احتیاط سے اس کی گردن پر لگایا۔ رومال سے فراک پر گرے پاؤڈر کو صاف کرتے اس نے رومال ایک طرف رکھا۔ خانم نور کا جوتا دو، وہ پھر سے بولا۔ غصے کے سبب نعمت کا چہرہ لال پڑ گیا۔ خود لے لو آ کر، پاگل کر رکھا ہے تم دونوں باپ بیٹی نے مجھے۔ ایک یہ ہے جو میرے بغیر رہتی نہیں تھی، اب مجھے دیکھتے ہی رونے لگتی ہے، اور ایک آپ محترم ہے جو صبح سے مجھے نوکروں کی طرح دوڑا رہے۔ وہ غصے سے ایک دم پھٹ پڑی تھی، سی آنکھوں کے گوشے ایک دم سے بھیگے تھے۔ وہ دونوں باپ بیٹی تو اسے ایسے اگنور کرتے تھے جیسے وہ اس کمرے میں پڑی کوئی بے جان شے ہو۔ زرار نے حیرت سے سر اٹھایا اسے دیکھا جو آنسوؤں سے رو رہی تھی، بال بھی بکھر چکے تھے۔ وہ اپنی سرخ آنکھوں کو ہاتھ سے رگڑ رگڑ کر اور سرخ کر چکی تھی۔ زرار کو اپنی لاپرواہی کا احساس ہوا۔ وہ لب دانتوں تلے دبائے گہری سانس بھرتے تک گئے۔ ہم کہاں اگنور کر رہے تمہیں خانم، تم خود ہی منہ پھیلائے رکھتی ہو۔ اچھا نہ غصہ تھوک دو، چلاؤ نور ہی پریشان ہو رہی ہے۔ زرار اسے بچوں کی طرح پچکارتی اس کا ہاتھ تھامے اسے زبردستی بستر تک لایا۔ نعمت نے سرخ بھیگی نظروں سے نور کو دیکھا جو سچ میں ماں کے رونے پر سہمی ہوئی تھی۔ ہونٹ پھیلائے وہ بس رو دینے کو تھی۔ مجھے نہیں جانا کہیں بھی، آپ نے تھکا دیا ہے مجھے، وہ انوٹھے ون سے کہتی نور آئینہ کی تیاری دیکھ ہونٹ پھیلا گئی۔ زرار نے گہری سانس بھرتے اپنی دائیں آئی برو مس لی۔ دو تو بال ہے تمہارے، ادھر تو میں باندھ دیتا ہوں۔ زرار اسے خوش کرنے کو اپنی طرح پرجوش سا ہو کر بولا، مگر اپنے لفظوں کی سنگینی کا احساس اسے نعمت کا سر چہرہ دیکھ کر اچھے سے ہوا تھا۔ ظاہر کی وفات کے بعد سے اس کے بال واقعی میں جھڑ گئے تھے۔ اس کے بعد نور آئینہ کی ولادت اور اچھی خوراک نہ کھانے کے سبب اس کی صحت بھی متاثر ہوئی تھی، مگر اب خان حویلی میں آتے ہی اس کے چہرے کی رونق دوبارہ سے لوٹ رہی تھی۔ جسم بھی پہلے کی نسبت تھوڑا صحت مند ہو رہا تھا۔ لب دبائے وہ دبے قدموں سے اس کے قریب پہنچا، بے حد نرمی سے اس نے نعمت کے شانوں سے ذرا نیچے تک جاتے بالوں کو ہاتھوں میں پکڑا۔ کنگھی اس کے ہاتھ سے لیتے اب نرمی سے اس کے بالوں کو سلجھانے لگا۔ بستر پر لیٹی نور آئینہ آنکھیں پھیلائے باپ کو دیکھ رہی تھی جس کی موجودگی میں اس کی ماں کو اہمیت دے رہا تھا۔ اس کی پھیلی خوبصورت آنکھیں دیکھ نعمت چونکی، مگر اگلے ہی لمحے وہ جیسے گلا پھاڑ کر روئی۔ نعمت اور زرار دونوں ہی ہکا بکا رہ گئے تھے۔ نعمت نے فوراً سے اسے اٹھا کر سینے سے لگایا، مگر وہ چپ ہونے میں نہیں آ رہی۔ نور، پرنسس، سینوریٹا، گڑیا، نوری میری جان کیا ہو گیا؟ زرار پاگلوں کی طرح نعمت کے کندھے سے لگی نور کو پچکار رہا تھا جس نے فوراً سے کھلکھلانا شروع کر دیا۔ خبردار خان، میرے بال خراب مت کریے گا اب، ورنہ میں سچ مچ میں نہیں جاؤں گی، اور داجان سے اور مورے سے آپ کی شکایت بھی لگاؤں گی کہ آپ نے مجھے ڈانٹا۔ وہ شیشے میں اسے اپنے بالوں کو چھوڑنے کی تیاری پکڑ دیکھ کے انچی کی طرح فر فر بولی۔
نرگس خان سے اسے دلی انسیت ہو چکی تھی۔ یوں تو زرتاج خان بھی بہت اچھی تھی، مگر ساس کے روپ میں ماں اسے نرگس خان کے روپ میں ملی تھی، تو اسے اپنی حویلی اور اپنی روایت میں آہستہ آہستہ پوری طرح سے ڈال رہی تھی۔ نور رو رہی ہے نعمت، زرار نے بے بسی سے بیٹی کو دیکھا۔ تو پھر جلدی سے باندھے میرے بال، مجھے تیار بھی ہونا ہے ابھی۔ وہ کہاں کم تھی، فوراً سے نور کو کندھے سے الگ کرتے دونوں بازوں پر لٹایا۔ کوئی ضرورت نہیں تیار ہونے کی، بال بنا رہا ہوں، بس شال اوڑھو اور چلو۔ زرار نے سنجیدگی اور روب سے اسے حکم دیا۔ جی نہیں، آپ کی بیٹی میک اپ کر سکتی ہے تو میں بھی کروں گی، ویسے بھی مورے نے کہا ہے کہ دوسری حویلی میں پہلی بار جا رہی ہوں، تو اس حساب سے مجھے اچھے سے تیار ہونا ہے۔ نعمت نے اس کے حکم کو ناک پر سے مکھی کی طرح اڑایا۔ بہت تیز نہیں ہوتی جا رہی ہیں آپ مسز پاشا؟ آنکھیں چھوٹی کیے وہ اس کے سراپے کو گہری نظروں سے دیکھتا دلچسپی سے بولا۔ مگر در حقیقت اسے نعمت شاہ کا دن بدن اتنا نڈر اور مضبوط ہونا کافی سکون دے رہا تھا۔ جس لڑکی کو وہ یہاں لایا تھا وہ تو جانے کہاں گم ہوتی جا رہی تھی۔ اب جو اس کے سامنے تھی وہ زرار پاشا خان کی ٹکر کی تھی، بالکل ویسی ہی لڑکی جیسے وہ اسے بنانا چاہتا تھا، مضبوط، بااعتماد اور نڈر۔ اسے بال اچھے سے بنانا نہیں آتے تھے، ایک دو بار گل کے بنائے تھے، جیسے تیسے اس کی چوٹی بناتے اس نے بمشکل سے سرخ پٹھانی پوشاک میں کسی نازک گڑیا کی طرح چکمگاتی اس معصوم لڑکی سے نظریں چرائیں، جس پر وہ مکمل طور پر حق رکھتا تھا۔ شال اس کے سر پر اڑاتے زرار نے پٹھانی مخصوص ٹوپی اس کے سر پر ڈالی۔ بنا کسی مصنوعی ہار سنگھار کے بھی اس خوبصورت پوشاک اور ٹوپی میں اس کا نازک وجود کسی گلاب کی طرح کھل پڑا تھا۔ لوکنگ گارجیس جانم، آج تم بچ کر رہنا۔ اس کے سر پر ہونٹ رکھتے وہ کان کے قریب جھکتے گمبھیرتا سے بولتا، اس کے وجود پر کپ کپی سی طاری کر گیا۔ نعمت کا چہرہ دہک اٹھا، جو بھی تیاری کرنی ہے جلدی کرو، میں نیچے انتظار کرتا ہوں۔ وہ نور کو اٹھائے اس کے سٹل ہوئے وجود پر گہری نظر ڈالے سنجیدگی سے کہتے باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد جب نعمت نے اپنے پاگل ہوتے دل پر اپنا لرزتا ہاتھ رکھا تو وہ اپنی ہی کیفیت سے انجان تھی۔ سر جھٹکتے ہوئے دم سے اٹھتے اب نرگس خان کا دیا گیا سیب تن کرنے لگی۔ سارا صحن اچھے سے صاف ہونا چاہیے روپ شاہ، ایک بھی تنکا نظر نہ آ پائے مجھے۔ سمینہ شاہ کی گرجدار آواز پر ملازمہ سر جھکائے جھاڑو مضبوطی سے تھامے اب اپنے اپنے کام میں جٹ گئی تھی۔ کشمیر کے سرد موسم میں کسی بھی وقت موسم کا حال بدل جاتا تھا۔ کل رات تیز ہواؤں کے ساتھ ساتھ اچھی خاصی بوندا باندی بھی ہوئی تھی۔ حویلی کا پچھلا صحن خوش پتوں سے بھرا پڑا تھا۔ سمینہ شاہ جو صبح سے اس کے لیے کوئی کام ڈھونڈ رہی تھی، اب اسے جان بوجھ کر ملازموں کے سر پر کھڑا کر دیا۔ جس نے سر اس بات میں ہلایا، سر میں شدید درد کے سبب روپ ایک طرف پڑی، چارپائی کی طرف پڑی۔ جب سمینہ شاہ نے اسے بازو سے جکڑ کر روکا، وہ بے ساختہ ہی سسکی۔ سونا نہیں، کھڑا رہنے کا حکم دیا ہے میں نے، وہ دانت پیستے ہوئے بڑبڑائی۔ ان کے جارحانہ رویے پر روپ کی آنکھیں بھیگی تھیں، اسے بے ساختہ ہی رونا آیا۔ خدیجہ ایک کونے میں کھڑی سینے پر بازو لپیٹے بڑے مزے سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ یہاں آنے کا اس کا اصل مقصد ہی روپ شاہ اور محمل قریشی کو تنگ کرنا تھا، جو آہستہ آہستہ پورا ہوتا جا رہا تھا۔ مجھے درد ہو رہا ہے چچی، روپ لب کاٹتے بے بسی سے بولی۔ بدر اب تک ناراض تھا، اگر وہ چچی سے سخت لہجے میں بات کرتی تو کوئی بعید نہیں تھا کہ اسے مزید روپ کے خلاف بھڑکا دیتی۔ میرا بس چلے تو تمہیں آگ لگا دوں میں بانجھ عورت، یہ درد، اس درد کے آگے کچھ بھی نہیں جو تم نے میرے بیٹے سے نکاح کر کے مجھے دیا ہے۔ وہ کل کی آئی 2 ٹکے کی لڑکی اس حویلی کو وارث دے گی، اور میرا اکلوتا بیٹا وہ ساری عمر بے اولاد رہے گا۔ ہرگز بھی نہیں۔ وہ اسے زوردار طریقے سے پیچھے کی طرف دھکا دیتی سپاکی سے ہو رہی تھی۔ خدیجہ نے ہونٹ موڑ کر اس منظر کو بڑے سکون سے دیکھا۔ ملازمہ بیچاری تو اس پر ہوتے ظلم پر تم ساتھ اپنے کام میں مصروف رہی۔ میں اپنے بیٹے کی دوسری شادی کروا کے رہوں گی روپ شاہ، چاہے اس کے لیے مجھے تمہیں مارنا ہی کیوں نہ پڑے، میں سب کچھ کروں گی۔ وہ نفرت کی انتہاؤں کو چھوتی دھاڑی تھی۔ نفیسہ شاہ جو روپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس طرف آئی تھی، اب بیٹی کو فرش پر گرا دیکھ وہ گھبراہ کر آگے بڑھی۔ روپ میری جان اٹھو، کیسے گرے تم؟ ماں کے نرم لہجے پر روپ بے ساختہ ہی روتے ہوئے ان سے لپٹ گئی۔ روپ کیا ہو گیا میری بچی؟ نفیسہ اس کے یوں رونے پر گھبرا کر رہ گئی۔ سمینہ شاہ کے سرد رویے سے وہ اچھی طرح سے واقف تھی، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ عورت ان کی بیٹی کو آہستہ آہستہ ذہنی تکلیف دے رہی ہے۔ ذہنی تکلیف جسمانی تکلیف سے زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے۔ چلو خدیجہ۔ سمینہ شاہ دونوں ماں بیٹی پر ایک کاٹدار نگاہ ڈالتے اپنی شال درست کرتے واپس مڑ گئی تھی، جبکہ نفیسہ شاہ نے بمشکل سے روتی ہوئی روپ کو سینے سے لگائے پاس پڑی چارپائی پر بٹھایا۔ روپ کا یوں رونا انہیں تکلیف دے رہا تھا۔ شہنشاہ کے اتنے مظالم سہنے کے باوجود بھی وہ کبھی ماں کے سامنے روئی نہیں تھی، مگر آج اسے رونا بدر عالم کے دیے گئے مان کے سبب آ رہا تھا۔ اس کی ماں اسے بار بار دھتکار رہی تھی، اور ان کا بیٹا محبت کا دعوے دار ہوتے ہوئے بھی اس کی تکلیف نہیں سمجھ پا رہا۔ اصال آغا شاہ گاؤں سے ملی گئی لاش کے سلسلے میں پولیس اسٹیشن جا چکا تھا، جبکہ بدر عالم شاہ حویلی لوٹ آئے تھے۔ پچھلا پہر ہو رہا تھا، سردی کی شدت اب آہستہ آہستہ بڑھ رہی تھی۔
روپ کو ڈھونڈتا باورچی خانے میں گیا جہاں سے ملازمہ نے اسے بتایا کہ وہ پچھلے صحن میں ہے۔ روپ اسے یوں روتا دیکھ بدر عالم شاہ کی جان پر بنائی تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح گھبرایا ہوا سجدہ کرا۔ نفیسہ شاہ نے متفق کرانہ نظروں سے بدر عالم شاہ کو دیکھا جو گھبراہٹ اور پریشانی سے روپ کو روتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ روپ کیا ہوا ہے مجھے بتائیں۔ روپ وہ اسے شانوں سے جکڑ کر روبرو کرتے تڑپ کر بولا۔ اس کا رویا رویا حد درجہ سرخ چہرہ بدر عالم شاہ کی جان لبوں پر لے آیا تھا۔ سبز آنکھوں میں گھبراہٹ اور فکر کا ٹھاٹھے مارتا سمندر موج زن تھا۔ روپ بدر نے اسے نرمی سے پکارا۔ دور رہیں مجھ سے آپ، ہاتھ مت لگائیں مجھے۔ وہ زیانی سی کیفیت میں چیختے ہوئے اس کے ہاتھ خود سے دور جھٹک لی۔ بدر عالم بے یقینی سی کیفیت میں گھرا اسے دیکھ رہا تھا جس نے ملازماؤں تک کا احساس نہیں کیا تھا۔ روپ کمرے میں چل کر بات کرتے ہیں۔ بدر کا لہجہ نہ چاہتے بھی سخت ہوا۔ نفیسہ شاہ کا دل ہولا پڑا۔ آنکھوں کے سامنے بیٹی کا بسا بسایا گھر برباد ہوتا دیکھنا کوئی آسان بات تھوڑی نہ ہوتی ہے۔ روح بنا اس کی سنے اپنے آنسو ہتھیلی سے رگڑتے حویلی کی طرف بھاگی۔ بدر عالم شاہ نے اپنی جلتی ہوئی سرخ آنکھیں میچ ڈالی۔ روپ ایسے کیوں رو رہی تھی؟ بدر عالم شاہ اس کا خود سے دور جھٹکنا بھول چکا تھا۔ اسے فکر تھی تو محض اس کے رونے کی بے چینی سے لمبے لمبے ڈگ بھرتے وہ حویلی کی سمت بڑھا۔ مینے سینڈل کے اسٹریپ بند کرتے گلمینے خان کا ہاتھ اس کی بھاری آواز پر ایک دم سے تھما۔ سنہری آنکھیں سوالی انداز میں پھیلائے وہ خوشبو میں نہائے اپنے سامنے کھڑے اجلت میں گھڑی پہنتے زارون سکندر خان کو دیکھ رہی تھی۔ جی اس کے چہرے پر رقم سنجیدگی دیکھ گل نے تھوک نکلتے کہا۔ وہ فوراً سے سیدھی ہو کر بیٹھی تھی جبکہ زارون سکندر خان کے تاثرات حد درجے سختی لیے ہوئے۔ تم زرار اور باقی سب کے ساتھ تقریب پہ پہنچو، مجھے اچانک کسی ضروری کام سے جانا پڑ رہا ہے، میں نہیں آ سکوں گا۔ کل رات سے ہی وہ انم سعید کی بے جا آتی کالز پر کافی ستا پڑا تھا۔ اب بھی اس کے نمبر سے آتی بار بار کالز پر اس نے جھنجھلا کر کال میں اٹھائی تو دوسری طرف سے کوئی لڑکا بات کرا جو انم سعید کے خون سے لت پت وجود کو قریبی ہاسپٹل لے کر گیا تھا۔ انم کی حالت بے حد سنگین تھی، اس کا بچنا انتہائی مشکل تھا اور اس خبر کے بعد سے ہی زارون کافی پریشان ہو چکا تھا کیونکہ اب تک جو چل رہا تھا وہ اس کے پلان کے مطابق چل رہا تھا، مگر انم کی موت ان کے سارے پلان پر پانی پھیرنے والی تھی۔ زارون کسی بھی طور اسے بچانا چاہتا تھا، ہر حال میں اس کا بچ پانا انتہائی ضروری تھا۔ آپ پریشان ہیں خان؟ کلمی نے اس کے چہرے پر خفگی بھرے تاثر دیکھ کر فکر مندی سے چلتے اس تک گئے۔ موبائل فون پر کسی کو میسج ٹائپ کرتے زارون سکندر خان کے ہاتھ بے ساختہ ہی کے لمحے کے لیے رکے۔ ہائبروج کاتے اس نے بغور سیاہ پٹھانی پوشاک میں ملبوس اس نازک سی گڑیا کو دیکھا جس کی جان لیوا خوشبو زارون سکندر خان کے اعصاب پوری طرح سے جھنجھوڑ رہی تھی۔ تھوڑا بہت۔ جینس کی پاکٹ میں ہاتھ پھنسائے وہ شاہانہ مرد اب پوری طرح سے اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ کلمی خان اس کی ایکس رے کرتی نظروں کو سمجھے بنا اس کی پریشانی کا سن مزید پریشان ہوئی تھی۔ زارون لب دبائے اس کے چہرے پر اپنے لیے موجود فکر دیکھ رہا تھا۔ وہ کم عمر تھی، یہی وجہ تھی کہ وہ حد سے زیادہ اپنے شوہر سے اٹیچ ہو رہی تھی۔ زارون سکندر خان ایک عام مرد ہرگز نہیں تھا کہ وہ اس معصوم پر ایک دم سے بوجھ ڈال کر اس کی زندگی میں آئی اس تبدیلی کو عذاب بنا دیتا۔ وہ سب سے پہلے اسے اپنی عادت، اپنے رہن سہن کا عادی بنا رہا تھا، اسے خود سے اس طرح سے اٹیچ کر رہا تھا کہ وہ لڑکی برے سے برے حالات میں بھی اس کی کمزوری نہیں، اس کی عادت بن کر سامنے آتی۔ حق تو وہ اس پر پورے کا پورا رکھتا تھا، فی الحال وہ اسے اس رشتے کو سمجھنے کا پورا موقع دے رہا تھا۔ فکر مت کریں آپ خان، دوراب لالا اتنے برے بھی نہیں، میں نے انہیں 2-3 بار کالج کے باہر دیکھا، وہ حریم کی بہت فکر کرتے ہیں۔ کلمی نے خان آدھی بات چھپا گئی تھی کہ وہ اکثر و بیشتر ان دونوں کو حویلی کے گیٹ تک اپنی گاڑی میں چھوڑنے آتا تھا، بہانے سے دیدار یار کرنے کے موقع سے وہ کبھی جھوکتا نہیں تھا۔ زارون سکندر خان کے ماتھے پر 2 بل سمٹے اس کی اسٹرانگ پرفیوم کی مہک گلمین خان کی سانسوں میں گل رہی تھی۔ اس کی نزدیکی پر اس کے گلابی گال کسی انار کی طرح کھل کر گلال ہونے لگے۔ اچھا کون کون جانتا ہے یہ بات مینے؟ زارون سکندر خان اپنے انگوٹھے اور انگلی کی مدد سے اس کی چھوٹی سی شفاف تھوڑی کو سہلاتے نرمی سے اپنے نزدیک کرتے محبت پاش لہجے میں پوچھنے لگا۔ دوراب خان کا اٹھائے ایک بھی غلط قدم اس کی سالوں کی محنت کو مٹی مٹی کر سکتا تھا۔ حریم اور میں کسی کو نہیں بتاتے تھے، یہ سیکرٹ ہے۔ دوراب لالا نے کہا تھا سیکرٹ باتیں کسی سے شیئر نہیں کرتے۔ اپنی بڑی بڑی سنہری آنکھیں پلائے وہ جس طرح راستانہ انداز میں بولی۔ زارون کے لیے اپنے ہونٹوں پر امڑتی مسکراہٹ ضبط کرنا محال ہونے لگا تھا۔ رگوں میں سکون سا اترا تھا کہ اس کی بیوی معصوم بیوی نے یہ سب کسی سے شیئر نہیں کیا تھا۔ تو اب یہ سیکرٹ میں بھی جان چکا ہوں جانب، اب کیا ہوگا؟ وہ اس کے دہکتے گال کو انگلی کے پوروں سے سہلاتے اسے ڈرانے والے انداز میں پوچھ رہا تھا۔ کلمین خان نے اس کی بات پر برے سے منہ بنائے۔ ارے آپ تو میرے شوہر ہوئے، شوہر سے تو کچھ نہیں چھپاتے۔ اب کی بار اس نے چھوٹی سی ناک چڑھا کر بتایا تو اس کی عقل پر زارون کو واقعی اس پر پیار آیا۔
بس آپ یہ سب اس رمینہ چڑیل کو مت بتائے گا. حریم کہتی وہ ڈائن ہے اور آپ پر اس کی بری نظر ہے. منہ پھلائے وہ سر جھٹک کر بولی تو اس کی ناسمجھی میں کہی گئی بات پر اس کے چہرے پر گردش کرتے دارون سکندر خان کے ہاتھ کی انگلیوں کی حرکت یکدم سے تھمی. یہ تو طے تھا کہ وہ دوراب خان اور حریم خان کو اپنی بیوی کا دماغ خراب کرنے پر چھوڑنے والا تو ہرگز نہیں تھا. میں نے تم حریم کی باتوں کو سیریس مت لیا. وہ بس ایسے ہی کہہ رہی تھی. ایک اور بات یاد رکھنا، کچھ بھی ہو جائے تم حویلی میں اکیلے نہیں گھومو گی. واپسی پر بھی پاشا کے ساتھ آؤ گی. کوئی یہ کہے کہ اسے میں نے بھیجا ہے تمہیں لانے، تم کسی بھی قسم کی باتوں پر یقین مت کرنا. وہ اس کا خوبصورت چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے بے حد نرمی اور محبت سے اسے سمجھا رہا تھا، جو بڑی توجہ اور غور سے اس کی بات کو سن رہی تھی. زارون سکندر خان کبھی بھی اسے اکیلے بھیجنا نہیں چاہتا تھا، مگر اب حالات ایسے تھے کہ اسے انم سعید کے پاس جلد از جلد پہنچنا تھا، اور دوسرا وہ گلمین خان کو کبھی اکیلا اس حویلی میں نہیں چھوڑ سکتا تھا. ٹیک کیئر. اس کی پیشانی چومتے وہ محبت اور نرمی سے بولا. گلمین خان الجھن زدہ سی نظروں سے اس کے پشت کو دیکھتے نہ سمجھی سے کندھے اچکا گئی. معروف کی بہن ہونا تم. لان میں کھڑی کسی گہری سوچ میں ڈوبی سیما افندی خدیجہ کی آواز پر ایک دم سے چونک کر پلٹی. اس نے حیرت زدہ سی نگاہوں سے اس لڑکی کو دیکھا. جب سے وہ اس حویلی میں آئی تھی بہت کم ہی کسی نے اسے سیدھے منہ بلایا تھا. ویسے بھی وہ خود بھی کسی سے بات کرنے میں انٹرسٹڈ نہیں تھی. ہاں تم کون ہو؟ سیماب نے ایک لفظ منہ سے جواب دیتے ساتھ ہی دوسرا سوال پوچھا. خدیجہ نے لب دبائے بغیر اس کی آنکھوں میں دیکھا. میں اس حویلی کی نواسی ہوں، یعنی حویلی میرے نانا کی ہے. وہ انگلی سینے پر جمائے گہری سانس بھرتے بولی. یہ جانے بنا کہ دو نیلی آنکھیں کافی دیر سے ان دونوں پر گڑی ہوئی تھی. سینے پر ہاتھ باندھے وہ پردے کی اوٹ سے چھپ کر ان دونوں کو دیکھ اور سن رہی تھی. اس حویلی والوں نے اسے کان لگانا بھی سکھا دیا تھا. یہاں اس کا ہر قدم آگ کی لپٹوں کے اوپر تھا. نوکیلے خیردار کانٹے اس کی راہوں میں پیچھے پڑے تھے، جن سے دامن بچا کر اسے اصال آغا شاہ کو بنا کسی ضرر کے حاصل کرنا تھا. وہ اب اس کا شوہر تھا، اس کے بچے کا باپ، اور محمل قریشی بھلے ہی اس سے محبت نہ کرتی ہو مگر اس پر حق جتانا وہ بخوبی جان چکی تھی. اصال سے محبت کرنے لگی ہونا تم. خدیجہ نے راستاری سے اس کے قریب جھکتے کہا تھا. سیماب کی آنکھیں حد درجہ پھیلی. اپنا راز یوں افشا ہو جانے کا خوف اس کے چہرے پر صاف ظاہر تھا. محمل کا دل چاہا کہ کوئی واز اٹھا کر ان دونوں کا سر پھوڑتے، جو ہاتھ دھو کر اس کے شوہر کے پیچھے پڑ گئی تھی. نہیں تو سیماب نے تھوک نکل کر بمشکل سے کہتے رخ پھیر ڈالا. خدیجہ ہنس پڑی. شرماؤ مت یار، ویسے اصال آغا شاہ کو پانا مشکل تو ہے مگر ناممکن نہیں. تم چاہو تو میں تمہاری مدد کر سکتی ہوں. خدیجہ نے آنکھیں مٹکا کر سرگوش نما لب لہجے میں کہا. مگر وہ تو شادی شدہ. سیماب سے جملہ پورا کرنا مشکل ہو گیا. خدیجہ گہرا ہنسی تھی. ارے وہ لڑکی اس کی بیوی نہیں، بس کچھ ماہ کے لیے اس کی زندگی میں آئی ہے. تم چاہو تو ہم دونوں مل کر اس حویلی پر راج کر سکتی ہیں. خدیجہ نے مکاری سے اسے دیکھتے ہوئے کہا. سیماب سرد نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی. یہ ایک رات جس طرح سے اس نے گزاری تھی یہ صرف وہی جانتی تھی. محبت کا احساس ہو جانے کے بعد اتنی آسانی سے اس شخص محبت کو کھونا کہاں آسان تھا اس کے لیے. کیسے؟ محمل یک ٹک سرد نظروں سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی. اسے شک نہیں پورا یقین تھا خدیجہ نہ صرف اس کی بلکہ روپ شاہ کی بھی زندگی اجاڑنے کی بھرپور کوششوں میں مگن تھی. یہاں نہیں، کمرے میں چلو، سنجیدگی سے کہتے خدیجہ وہاں سے مڑ گئی، جبکہ محمل گہری سانس بھرتے واپس مڑی تھی. کمرے میں داخل ہوتے ہوئے مسلسل ان دونوں کے بارے میں سوچ رہی تھی. کچھ سوچ کر وہ کمرے سے باہر نکلی. شام کے سائے گہرے ہوتے جا رہے تھے. ایسے میں پوری حویلی میں خاموشی کا راج تھا. سیڑھیوں کی طرف بڑھتے اس کے قدم بدر عالم شاہ کو دیکھ بے ساختہ ہی تھمے. وہ بیگ کندھے پر ڈالے کہیں جانے والا تھا. چھوٹے سائیں. محمل اس کے ارادے بھانپتے ایک دم سے بولی. سمینہ شاہ جو صحن میں بچھی چارپائی پہ بیٹھی بدر کو شہر کے لیے جاتا دیکھ پرسکون ہوئی تھی. اب محمل کے روکنے پر وہ دونوں پاؤں چارپائی سے نیچے اتارتے محتاط سے ہوئی. جی بھابھی. بدر نے احتراماً نظریں جھکا کر کہا. وہ محمل کو وہی عزت وہی درجہ دیتا تھا جو عمار و پابندی کو دیا کرتا تھا. مجھے کچھ بات کرنی ہے آپ سے. محمل نے گہری سانس بھرتے کہا تو بدر اس کے پیچھے ہی دوبارہ اپنے کمرے میں داخل ہوا. اللہ اللہ کر کے وہ روح کو بدر سے دور کرنے میں کامیاب ہوئی تھی. اب اس محمل کا اچانک آنا انہیں کسی انہونی کا احساس دلا رہا تھا. روح دوپہر سے اپنے کمرے میں بند تھے. بدر عالم شاہ کی ہر کوشش ناکام گئی تھی، اسی لیے وہ غصے اور ناراضگی میں حویلی چھوڑ کر شہر جا رہا تھا. تھوڑی ہی دیر میں بدر نیچے اترا. محمل اوپر ریکنگ کے قریب کھڑی اس کی چوڑی پشت کو دیکھ رہی تھی، جو سیدھا باورچی خانے میں گیا. سمینہ شاہ ہونوکے کی طرح سے دیکھ رہی تھی. اختر سامان گاڑی میں رکھا. لاؤنج میں جاتے وہ سنجیدگی سے بولا تو ایک سمت کھڑے اختر نے اس کا بیگ پکڑا. چابیوں کا گچھا تھامے وہ سیدھا رک کے کمرے کی طرف گیا. دروازہ باہر سے کھولتے وہ سر چہرے سمیت اندر داخل ہوا. سمینہ شاہ سفید پردے چہرے سمیت یہ منظر دیکھ رہی تھی. چھوڑے مجھے عالم، چھوڑے، مجھے نہیں جانا. وہ اسے زبردستی گھسیٹتا ہوا اپنے ساتھ باہر لایا تھا. سمینہ شاہ تو گھبرا کر آگے بڑھی. بدر کہاں لے جا رہے ہو اسے؟ وہ بکھری حالت میں بدر عالم شاہ کی شال میں لپٹی روپ پر ایک نفرت آمیز نگاہ ڈالے تڑپ کر بولی.
بدر نے گہری سانس بھرتے ماں کو دیکھا۔ اما صاحب پریشان نہ ہو، کچھ دنوں تک میں واپس لے آؤں گا انہیں، لب بھینچ کر کہتے وہ اسے پھر سے اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے باہر گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ شور کی آواز سن کر عباس شاہ، نفیسہ شاہ سبھی لاؤنج میں آئے تھے، مگر بدر کو روکنے کی کوشش کسی نے بھی نہیں کی، کیونکہ حویلی کے اصولوں کے مطابق میاں بیوی کے معاملات میں کوئی تیسرا قدی مداخلت نہیں کر سکتا تھا۔ گاڑی سیاہ روش پر چلتی اب حویلی کے گیٹ سے باہر نکل گئی، جبکہ سمینہ شاہ کسی جلتی ہوئی بٹی کی طرح مڑی، دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں سختی سے بھیجے وہ قہر برساتی نگاہوں سے محمل قریشی کو دیکھ لی، جس نے داہنی آنکھ بند کرتے دونوں ہاتھ چھاڑ کر ان کے جلے پر پیٹرول چھڑکا۔ اڑ لو جتنا اڑنا ہے کمزاد لڑکی، صرف کچھ دن تمہیں تمہاری اوقات نہ یاد دلائی تو میرا نام بھی سمینہ شاہ نے۔ محمل کے چہروں کو نظروں میں بھرے وہ جلے دل سے خود سے عزم کرنے لگی۔ تم کیا کرنے کا ارادہ رکھتی ہو؟ پورب کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے بے سکون سی بیٹھی تھی۔ زرغان خان اس کے سرد چہرے کو دیکھ سنجیدگی سے استفسار کرنے لگا۔ وہ تھوڑی دیر پہلے ہی حویلی سے لوٹا تھا، اور جو خبر وہ لایا تھا پورب کے لیے اس پر یقین کر پانا ناممکن سا تھا۔ دراب خان کبھی مر کر بھی میرے ساتھ دغا بازی نہیں کر سکتا۔ اگر زارون سکندر خان کہہ رہا ہے کہ حریم خان اغوا ہوئی تھی تو یقیناً وہ اغوا ہوئی ہوگی۔ پچھلے آدھے گھنٹے میں پہلی بار بولی تھی۔ زرغان اسے سرد نگاہوں سے دیکھتا رہ گیا۔ مگر مجھے لگتا ہے یہ سب حریم اور دراب خان کا پلان ہے۔ ہو سکتا ہے وہ تمہیں دھوکہ دے رہے اور حریم کو پسند کرتا ہو۔ زرغان خان آگ کی جلتی ہوئی بٹی میں جل رہا تھا، حریم خان پر کسی دوسرے کے ہاتھوں سے بری طرح سے بسکون کر رہا تھا، مگر اس بار وہ سوچ چکا تھا کہ وہ عزت سے اسے اپنائے گا ہرگز بھی نہیں، وہ اسے چھین لے گا یا پھر چاہے مقابل زارون سکندر خان ہو یا پھر دراب خان۔ ایسا نہیں ہو سکتا زرغان خان۔ میں حویلی گئی تھی زرار پاشا خان کے ولیمے کی رسم پر، اور وہاں پر ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھا تھا میں نے، مگر حریم دراب خان کو لالا کہہ رہی تھی۔ مطلب بالکل صاف ہے کہ وہ لڑکی یا دراب خان پہلے سے انوالو نہیں۔ خورب نے سنجیدگی سے کہتے اپنی جلتی ہوئی آنکھیں موندی۔ دراب خان 5 سالوں سے اس کا شوہر تھا، دلی وابستگی نہ سہی، جس قدر پیار اور عزت اس نے دیا تھا خورب کا اس کا نکاح کرنا چونکا گیا۔ دوسرا، وہ حریم اور دراب کے نکاح کے حق میں اس لیے بھی نہیں تھی کیونکہ وہ زارون سکندر خان کو جلد از اپنانے والی تھی، اور وہ دراب خان یا حریم کے رشتے کی وجہ سے سکندر کو خود سے بدگمان ہرگز نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر اب وہی ہوا تھا جو وہ نہیں چاہتی تھی۔ حریم خان کا نکاح دراب خان سے ہو چکا تھا، اب اسے واپس حویلی جانا تھا، وہ بھی جلد از جلد۔ حالات دن بدن خراب ہوتے جا رہے تھے۔ اب بادشاہ ایسا کرو کل سبھی سربراہان کو ڈیرے پر بلاؤ، ہم مل بیٹھ کر کوئی راستہ نکالیں۔ رات کے کھانے پر اسال آغا شاہ بھی حویلی پہنچ چکا تھا۔ دن کو جو لاش ملی تھی وہ ایک لڑکی تھی جسے پوری طرح سے بربریت کا نشانہ بناتے موت کی گھاٹ اتار دیا گیا تھا۔ اسی وجہ سے اسال آغا شاہ کا سر بری طرح سے درد کر رہا تھا۔ وہ کھانا کھانا نہیں چاہتا تھا، مگر کھانے کی بے حرمتی کی ہمت بھی نہیں تھی۔ آغا جان اور بادشاہ دن بدن گاؤں کے سنگین ہو رہے حالات پر ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے تھے۔ بدر عالم شاہ اور روپ شاہ شام سے ہی شہر کے لیے روانہ ہو چکے تھے۔ سمینہ شاہ تو بڑی مشکل سے کھانے کے لقمے زہر مار کر رہی تھی۔ السلام علیکم۔ ماں سیماب اپنے کمرے سے نکل کر آئی۔ اس کے سلام کرنے پر سب نے اسے کاٹدار نظروں سے گھورا۔ شاہ حویلی میں باہر سے آئے کسی بھی ایرے خیرے کو کوئی خاص عزت دینا اپنے آپ پر لازم نہیں سمجھتا تھا، اور معروف کی بہن کی عزت کرنا تو ویسے بھی کسی کے لیے ضروری نہ تھا۔ وعلیکم السلام، آؤ آؤ سیماب، بیٹھو کھانا کھا لو۔ خدیجہ مسکرا کر خوش دلی سے بولی تو سمینہ شاہ نے آنکھیں چھوٹی کیے اسے دیکھا۔ وہ خدیجہ کے خرافاتی ذہن سے بخوبی واقف تھی۔ اگر وہ سیماب سے پیار سے پیش آ رہی تھی یقیناً کوئی نہ کوئی بڑی بات ہی تھی۔ سیماب ذرا سا ہچکچائی اور پھر اسال آغا شاہ کے ساتھ والی خالی کرسی گھسیٹ کر وہاں بیٹھی۔ نفیسہ شاہ نے کندھوں پر موجود شال درست کرتے بڑے غیر محسوس انداز میں اس لڑکی کو دیکھا۔ آغا کے ساتھ اس کا بیٹھنا انہیں بالکل اچھا نہیں لگا۔ مسالہ بھیجے پلیٹ میں چمچ گھما رہا تھا، جبکہ خدیجہ اور سیماب تو بڑے مزے سے کھانے میں مشغول تھی۔ وہاں سیڑھیوں پر سے قدموں کی آہٹ محسوس کرتے خدیجہ نے پلٹ کر دیکھا تو اس کی آنکھیں بکینی سے پھیلی، اسکن کلر کی شلوار قمیض پہنے، سر پر اسکن دوپٹہ اوڑھے محمل قریشی اعتماد سے چلتی اس طرف آئی تھی۔ اس کا سحر انگیز حسن دیکھ خدیجہ کو اپنا آپ جلتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ چمچ مضبوطی سے مٹھی میں دبوچ گئی۔ سائی مجھے بھوک لگی ہے، وہ ڈائننگ میز سے ذرا دور رکتے حسین چہرے پر ڈھیروں معصومیت سجائے بولی، تو آغا جان سمیت ہر کسی نے کھانے سے ہاتھ روک کر اسے دیکھا۔ آغا جان کی آنکھوں کی سرخی بڑی تھی۔ سیماب کا منہ کی طرف جاتا نوالے والا ہاتھ ایک دم سے تھما، جبکہ اسال آغا شاہ تو فوراً اسے دیکھتا جگہ سے اٹھ کر اس کی طرف بڑھا۔ اسے اپنی طرف آتا دیکھ محمل کے خوبصورت ہونٹوں پر گہری مسکراہٹ امڑی، وہ نیلی آنکھوں میں عجیب سے رنگ سمیٹے اسے اپنی طرف بڑھتا دیکھ دور سے ہی اپنی مخملی ہاتھ اس کی طرف بڑھا گئی۔ اسال نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ کمرے میں کیا کر رہی ہو تم؟ چلو آؤ میرے ساتھ۔ ماتھے پر 2 بل سمیٹے وہ اسے ساتھ لگائے ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھا۔
ٹینشن کے سبب اسے خود بھی محمل کا خیال نہیں رہا تھا اور اب اپنے آپ پر بے حد غصہ بھی آیا۔ کیسے وہ اسے بھول کر کھانا کھا سکتا تھا؟ میز پر بیٹھے کئی لوگوں کے چہرے پر ناگواری پھیلی تھی، جبکہ محمل قریشی کا اعتماد کمال کا تھا۔ مجھے آپ کے ساتھ بیٹھنا ہے سائیں۔ جلتی آنکھوں سے سیما افندی کو دیکھ وہ ہونٹ پھیلائے بولی تو اسال نے سر اسبات میں ہلایا۔ سیما پلیز تم دوسری کرسی پر چلی جاؤ۔ آغا جان لبوں پر ہاتھ ٹکائے اپنے پوتے کو گور رہے تھے جس نے رن مریدی کے ہر ریکارڈ میں اپنا الگ ہی مقام بنا ڈالا تھا۔ سیما اب دھواں دھواں ہو چہرے سے محمل کو گورتے کرسی سے اٹھی۔ احساس توہین سے اس کا چہرہ بھاپ چھوڑنے لگا۔ آغا جان میز پر سے اٹھے تن پن کرتے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ جبکہ اسال اب اپنی نشست سنبھالتے محمل کے لیے پلیٹ میں کھانا نکالنے لگا۔ خدیجہ سرخ نظروں سے محمل قریشی کو گھورتے اپنے نشست سے اٹھی۔ ایک ایک کرتے سبھی وہاں سے جا چکے تھے۔ اسال آغا شاہ لب بھینچ کر رہ گئے۔ محمل کے لیے سب کے ایسے سخت رویے نے اسے کافی ہرٹ کیا، خصوصاً اسے نفیسہ شاہ سے ایسے رویے کی ہرگز بھی امید نہیں تھی۔ محمل کے پکارنے پر وہ اپنی سوچیں جھٹکتی، اس کی طرف متوجہ ہو جو بریانی کا ڈونگا مانگ رہی تھی۔ آپ اندر آ جائیں شاہ صاحب، مولانا صاحب آپ کا انتظار فرما رہے ہیں۔ ایک 19-20 کا نوجوان لڑکا مسجد کے احاطے میں داخل ہوتے سامنے ایک طرف بیٹھے شہنشاہ سے مخاطب ہوا، جس نے سر اسبات میں ہلایا۔ کپڑوں کی شکنیں درست کرتے وہ ایک دم سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس لڑکے کے پیچھے چلتے وہ اندرونی طرف بڑھا۔ مولانا صاحب نماز سے فارغ ہو کر ایک طرف بچھی چٹائی پر بیٹھے تھے۔ اسے دیکھ کر مبہم سے مسکرائے۔ نورانی چہرے پر سفید داڑھی کافی پرکشش لگ رہی تھی۔ شاہ نے جھک کر ادب سے انہیں سلام کیا اور ایک طرف ان کے قریب بیٹھا۔ دو چار آدمی اور بھی بیٹھے تھے جو یقیناً اپنا اپنا مسئلہ لے کر ہی حاضر ہوئے تھے۔ آئیے شاہ صاحب، کافی دنوں سے آپ ملنا چاہ رہے تھے، معافی چاہوں گا، میں کچھ ذاتی مسائل کے سبب اپنے گھر گیا ہوا تھا۔ مولانا صاحب نے شفقت سے بھرپور لب و لہجے میں بات کی تو شاہ نے لب کچل ڈالے۔ علادین شاہ کے کہنے پر وہ یہاں آ تو گیا تھا، مگر اب اپنا مسئلہ بیان کرتے اسے دقت محسوس ہو رہی تھی۔ دراصل مجھے آپ سے دین کے مطابق رہنمائی چاہیے مولانا صاحب، گہری سانس بھرتے ہوئے کچھ لمحوں کے بعد بولا تو مولانا صاحب نے سر ہلاتے اس سے بات جاری رکھنے کا کہا۔ دراصل میں نے پچھلے ماہ غصے میں اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی اور اس کے اگلے ہی دن میری متعلقہ کا نکاح اس کے بھائی نے اپنے چچا زاد بھائی سے کروا دیا۔ جب پنچایت میں اس بات پر اعتراف اٹھایا گیا تو اس کے بھائی نے جھوٹ بول دیا کہ طلاق 3 ماہ پہلے ہوئی تھی۔ میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ علادین شاہ اور شہنشاہ نے اب کی بار اسال آغا شاہ کو ذلیل اور رسوا کرنے کا پورا پلان بنا رکھا تھا۔ بس ایک بار مولانا صاحب کی طرف سے روپ دلاور شاہ کے نکاح کے غلط ہونے کی تصدیق کر لیتے، اس کے بعد وہ بآسانی اسال کو شکست دے سکتے تھے، کیونکہ اسال آغا شاہ نے اپنے منہ سے قبولا تھا کہ وہ روپ کی طلاق 3 ماہ پہلے ہوئی ہے، حالانکہ روپ اسی حویلی میں رہتی آ رہی تھی۔ یہ بات حویلی کے ملازمین تک گواہی میں بتا سکتے تھے۔ مولانا صاحب نے وقار اسے دیکھا اور گہری سانس بھرتے دونوں گھٹنوں پر ہاتھ جمائے۔ اول تو شوہر ایک ساتھ 3 طلاقیں دے دے تو بیوی اس شوہر پر حرام ہو جاتی ہے شاہ صاحب، اور ایسی عورت پر 3 ماہ کی عدت پوری کرنا لازم ہے۔ جو کچھ آپ بتا رہے ہیں، ایسی صورتحال میں یا تو یہ دوسرا نکاح غلط ہے یا پھر ہو سکتا ہے وہ شرعی لحاظ سے حلال ہو۔ وہ کیسے مولانا صاحب؟ شہنشاہ نے چونک کر انہیں دیکھتے بیچ میں ٹوکا۔ وہ سر ہلاتے مبہم سے ہنسے۔ رخصتی کے فوراً بعد کہ آپ کی بیوی آپ کے کمرے میں گئی تھی؟ مولانا صاحب کے سوال پر شہنشاہ کی زبان پر قفل سا پڑ گیا۔ کتنے سال نکاح رہا آپ کا؟ اس کا فق چہرہ دیکھ مولانا صاحب نے دوبارہ سے سوال کیا۔ 1.5 سال۔ اب کی بار رومال سے پسینہ صاف کرتے شہنشاہ نے تھوک نکلتے ہوئے بتایا۔ کیا آپ اور آپ کی بیوی کے درمیان کوئی تعلق استوا ہوا اس عرصے میں؟ مولانا صاحب کے سوال پر شاہ نے بے ساختہ سر نفی میں ہلا ڈالا۔ دیکھیں شاہ صاحب، اگر ایک لڑکی نکاح کے بعد رخصت ہو کر اپنے شوہر کے گھر چلی جائے اور اس کا شوہر چاہے اس سے حق زوجیت نہ لے، مگر پھر بھی اگر ان پر حالت صحیح عائد ہو جائے تو اس لڑکی یا اس عورت پر عدت لازم ہے۔ حالت صحیح سے مراد بنا کسی معنی تیسرے فرد کی موجودگی میں ایک کمرے میں ملاقات ہونا۔ کیا آپ اور آپ کی بیوی کی کبھی بھی ایک کمرے میں سب کی غیر موجودگی میں کوئی ملاقات ہوئی؟ اکیلے کمرے میں سب کی موجودگی میں کوئی ملاقات ہوئی؟ مولانا صاحب کے سوال پر شہنشاہ کی آنکھوں کے پردے پر پورے 1.5 سال لہرائے۔ وہ تو اسے سرونٹ کوارٹر میں رکھتا تھا، اس سے ملاقات تو دور، وہ اسے دیکھنے کا بھی روادار نہیں تھا، کیونکہ حویلی میں اس کی پہلی بیوی اس کے بیٹے کی ماں موجود تھی، جو چاہ ہونے کے باوجود بھی شہنشاہ کے پیروں کی بیڑیاں بنی رہتی تھی۔ شہنشاہ نے سر بے اختیار نفی میں ہلا ڈالا۔ اس کا مطلب صاف ہے شاہ صاحب، جس کسی نے بھی اس لڑکی سے نکاح کیا ہے وہ آپ کے اور اس کے درمیان کے رشتے کو کافی باریک بینی سے جانتا تھا۔ وہ جانتا تھا عدت واجب نہیں ہوئی، اس لیے اس نے اس لڑکی کو نکاح میں لے لیا۔ شہنشاہ درد سے پھٹتے سر سمیت جبڑے بھیج کر ان کی ساری گفتگو سن رہا تھا۔
ایک بار پھر سے اسے سلاغہ شاہ کے ہاتھوں شکست ہوئی تھی. وہ جتنا مرضی اس مدعے کو ٹالتا، اس میں اس کا سارا کردار پاش پاش ہو جاتا. اس کا ایک ایک جھوٹ کھل کر سامنے آ جاتا اور شاید سلاغہ شاہ اپنی ہڑپ کی زمینوں کا مطالبہ کر کے اسے ساری دنیا میں ذلیل و خوار کر دیتا. آپ کا بہت بہت شکریہ مولانا صاحب، شیان نے بمشکل سے مسکرا کر کہا. انہیں خدا حافظ کہتے وہ بے دلی سے مسجد کے احاطے سے باہر نکل گیا. گلبین خان اور نعمت شاہ دونوں ہی زرار پاشا خان کی ہمراہی میں چھوٹی حویلی میں داخل ہوئے. زرار پاشا کی نگاہیں بار بار بھٹک کر نعمت شاہ پر اٹک رہی تھیں، جو ہونٹوں پر سرخ لپسٹک لگائے، دونوں ہاتھوں میں سونے کے دو دو کنگن ڈالے، ایک انگوٹھی اور گلے میں خوبصورت مالا سیٹ پہنے بہت پیاری لگ رہی تھی. نور کو اٹھانے کی زحمت نہیں کی تھی اس نے، کیونکہ وہ اب تک دونوں باپ بیٹی سے ناراض ہی تھی. گل بیٹا، آپ حریم کے پاس جاؤ، مجھے کچھ کام ہے آپ کی بھابھی سے. وہ لاؤنج میں قدم رکھتے سنجیدگی سے بولا. تو گلمین خان سر اس بات میں ہلاتی دوراب خان کے کمرے کی طرف بڑھ گئی. جاتے جاتے وہ نور کو بھی ساتھ لے گئی تھی، کیونکہ حریم اسے بہت مس کر رہی تھی. سرار پاشا گہری سانس بھرتے ایک دم سے پلٹا. نروٹھے پن سے کھڑی اپنی خوبصورت بیوی کو دیکھ وہ لب دبائے اسے بازوؤں سے پکڑتے اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے ایک دیوار کی طرف بڑھا. پاشا خان، مجھے درد ہو رہا ہے، چھوڑو مجھے. نعمت اس کی جارحانہ گرفت میں بری طرح سے مچلی. اس کے احتجاج کو بنا خاطر میں لائے آگے بڑھ رہا تھا جب اچانک سامنے سے آتی دو خواتین کو دیکھ نعمت کی بڑی بڑی آنکھیں ایک دم سے پھیلی. سرار پاشا خان کو نہ چاہتے ہوئے نعمت کے بازو پر گرفت نرم کرنا پڑی، کیونکہ وہ دونوں ہی خاندان کی عورتیں تھیں. ان کے سامنے نعمت کے ساتھ سختی کرنے کا مطلب پورے خاندان میں ڈنڈورا پیٹنا. پاشا خان، ماڑا دلہن تو تم بالکل اپنا جیسا خوبصورت لائے ہیں، مگر محمل جیسا بات تو نہیں ہے اس میں. وہ تو اتنا خوبصورت تھا کہ جو دیکھے وہ ہوش گنوا دے. ان میں سے ایک عورت نے مسکراتے ہوئے لہجے میں کہا تو زرار پاشا نے جبڑے بھیجے، جبکہ نعمت کے دل میں جلن کی آگ بھڑکی. آنکھیں بے ساختہ ہی مزید بھیگی تھی. ہاں، اور ہم نے تو سنا ہے اس کا بیٹی بھی ہے. خان، تم نے ایک بیوہ سے شادی کیا ہے؟ اب کی بار دوسری عورت نے افسوس بھرے لہجے میں پوچھا. ہمارے معاشرے کا یہی المیہ ہے کہ جہاں کوئی کنوارا لڑکا کسی بیوہ کا ہاتھ تھامے، وہیں اسے مختلف طریقوں سے اس کی غلطی کا ادراک کرایا جاتا ہے. حالانکہ ہونا تو ایسا چاہیے کہ ایسے لڑکوں کی ہمت کی داد دی جائے، ان کا حوصلہ بڑھایا جائے کہ جو انہوں نے کیا وہ کوئی نہیں کر سکتا. آپ سے کس نے کہہ دیا کہ نعمت پاشا خان بیوہ ہے؟ اس کے سوال پر جہاں نعمت سو سو کرتی بھیگی آنکھیں اٹھائے اسے دیکھے گئی، وہیں وہ عورتیں تعجب زدہ سی ہوں. یہ پہاڑوں میں رہنے والی ایک قاتل حسینہ ہے جہاں میں نوکری کرتا ہوں. وہاں اس پر نظر پڑی تو میں اس کے حسن کا دیوانہ ہو گیا، اور ہم نے وہیں چوری چھپے شادی کر لی. ویسے بھی ٹھنڈے علاقے میں شادی کا اپنا ہی مزہ ہے، کیوں خانم؟ اس کے بےباک جملے پر نعمت کا سر شرم سے جھک گیا، چہرہ آگ کی بھٹی کی طرح سرخ پڑ گیا. وہ دونوں عورتیں حیرانگی سے ایک دوسرے کو دیکھ رہی تھیں. ان کے چہرے پر تناؤ سے صاف ظاہر تھا کہ انہیں پاشا خان کا جواب بالکل پسند نہیں آیا. اتنے سالوں تک ہم وہاں رہ رہے تھے، اب نور آئینہ میری بیٹی تھوڑی چھوٹی ہے، وہاں کا موسم میری شہزادی کے لیے نقصان دہ ہے، بس اسی لیے ہم یہاں واپس آئے. چلو زکند خان، ان میں سے ایک عورت سرخ چہرے سے دوسرے کو مخاطب کرتے وہاں سے جانے لگی. یہ بات سارے گاؤں میں پہنچا دیجیے گا محترمہ، آپ کی مہربانی ہوگی. وہ پیچھے سے ہانک لگاتے بولا. تو وہ دونوں عورتیں جلتی کوڑتی ایک کمرے میں گھس گئیں. سرار نے گہری سانس بھرتے نعمت کو دیکھا اور اسے ہی کو رہے تھے. اسے دوبارہ سے اپنے نزدیک کرتے ہوئے کونے میں لے گئے. تمہیں ذرا خیال نہیں خانم، بڑی محفل میں یوں ہونٹ رنگ کر کون آتا ہے بلا. اسے دیوار سے لگاتے ہوئے سنجیدگی سے اسے گھورتے ہوئے بولا. نعمت آنکھیں پھیلائے اسے غصے سے گھورنے لگی. آپ کو اس سے مطلب نہیں ہونا چاہیے. وہ اسے رومال نکالتے دیکھ بھڑک اٹھے. اس کی آنکھوں میں وارننگ دے زرار پاشا نے ابروج کھاتے اسے گھورا. سارا مطلب تو مجھے ہی ہے نا خانم، اب یوں سرعام کوئی ایسی ویسی حرکت کرتی تو تم خواہ مخواہ میں شرمندہ ہوتی پھرو. دایاں ہاتھ دیوار پر اس کے قریب ٹکائے وہ بائیں ہاتھ میں رومال پکڑے، اب نرمی سے اس کے ہونٹوں پر لگی سرخ لپسٹک کو رگڑنے لگا. نعمت جھنجھلا کر اسے دور کرنے لگی، جس نے تنبیہی نگاہوں سے اسے گھورا، جس کے سبب نعمت بھیگی آنکھوں میں ڈیروں شکوہ اور غصہ لیے اسے گھورتی رہ گئی. کتنے شوق سے اس نے لپسٹک لگائی تھی، ایک مدت کے بعد اپنے ہونٹوں پر یہ رنگ لگایا تھا جسے اس ظالم شخص نے بے دردی سے صاف کر دیا. سرار اس کی آنکھوں میں غصہ نفرت دیکھ لب دبائے رومال جیب میں رکھ گیا. آپ نے اچھا نہیں کیا پاشا خان، میں نے اتنی خوشی سے لگائی تھی لپسٹک. وہ بچوں کی طرح ہونٹ پھیلائے کہتی اب ہچکیوں سے رونے لگی. اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ سرار پاشا فوراً سے نرم پڑا. ہڑبڑا کر اسے کھینچتے اس نے نرمی سے سینے سے لگایا. تمہاری خوشی سر آنکھوں پر خانم، مگر تم اس معصوم بندہ بشر کا دل جلانے کی کوشش کرو گی تو بدلے میں یہ سب کچھ تو ہوگا. کندھے اچکا کر کہتے اس نے داہنی آنکھ بنکی تو نعمت اسے غصے سے گھورتے رخ پھیر گئی.
نور کا خیال رکھنا، میں ادھر ہی ہوں، کوئی بھی پریشانی ہو مجھے بلا لینا۔ ہاتھ کی پشت سے اس کے سرخ گال کو چھوتے وہ نرمی سے پیشانی پر بوسہ دیے اس سے دور ہٹا۔ ریما اپنی بے ہنگم ہوتی دھڑکنوں سے پٹ سی آنکھیں کھولتے اسے دیکھنے لگی، مگر زرار پاشا خان وہاں تھا ہی نہیں۔ گہری سانس بھرتے وہ اپنے آپ کو کمپوز کرتے حریم خان کے کمرے کی طرف بڑھی۔ وہ مسلسل اسے کھاتا دیکھ رہا تھا جو اطمینان سے کھانا کھا رہی۔ چہرے سے پڑھ پانا مشکل تھا کہ وہ پریشان ہے یا نہیں۔ حسال جاننا چاہتا تھا کہ اب وہ کیسا محسوس کر رہی ہے، اپنی اولاد کو لے کر اس کے خیالات، اس کی سوچ، وہ سب کچھ جاننا چاہتا تھا، مگر اس کے لیے اسے یہاں نہیں کمرے میں بات کرنا تھی۔ بس آخری نوالا لیتے وہ ہاتھ جھاڑتے بولی تو اصالہ کا شاہ کے ہونٹوں پر بے ساختہ ہی مبہم سے مسکراہٹ ہو گئی۔ محمل نہ سمجھی سے اپنے نیلے نین کٹورے پھیلائے اسے دیکھ رہی تھی، جس نے ہاتھ بڑھاتے نرمی سے اس کے ہونٹ کے کنارے کو صاف کیا۔ اس کی حرکت پر وہ سرپٹا کر نظریں پھیر گئی، شرم و حیا سے دہکتے آرز بے ساختہ ہی چکے تھے۔ حسال نے گہری سانس بھری، کرسی سے اٹھتے اپنے کندھے سے شال اتارتے محمل کے نازک کندھوں پر برابر کی، جس نے قدرے چونک کر خود کے قریب جھکے اس خوبصورت مرد کو دیکھا۔ وہ اتنا قریب تھا کہ اس کی دہکتی سانسیں محمل کو اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی۔ موسم کتنا سرد ہے محمل، اور تم بنا شال کے گھوم رہی ہو۔ تمہارے ساتھ ساتھ اب ایک اور ننھی جان جوڑ دی ہے خدا نے، اس کا خیال رکھنا بھی اب تمہاری ذمہ داری۔ آئندہ کمرے میں بھی اور باہر نکلتے ہوئے بھی تم شال اور جرسی پہنا کرو گی۔ وہ نرمی سے اسے مدھم لہجے میں سمجھاتے پیچھے ہٹا۔ نوری، محمل کے لیے دودھ گرم کر کے کمرے میں لے آؤ۔ گردن موڑے اس نے پیچھے کھڑی نوری سے کہا، جس نے فوراً سر اس بات میں ہلایا۔ حسال آغا شاہ نے احتیاط سے جھکتے محمل قریشی کو باہوں میں اٹھایا جو آنکھیں پھیلائے اسے دیکھ رہی تھی۔ فی الحال سیڑھیاں اترنے اور چڑھنے سے پرہیز کرو سائیں کی جان، تم بیمار پڑی تو میرا کیا ہوگا؟ وہ اس کی پھیلی سمندر سے پرنم دلکش نگاہوں میں دیکھتے گھمبیر لہجے میں گویا ہوا تھا۔ محمل کا شرمایا ہوا سروپ اصال آغا شاہ کو مزید بے خود کر رہا تھا۔ سیڑھیاں عبور کرتے وہ کمرے میں پہنچا، اسے نرمی سے بستر پر منتقل کرتے وہ کبرڈ کی طرف بڑھا۔ کبرڈ کھولتے اسے اندازہ ہوا تھا کہ وہاں زیادہ تر کپڑے ماہرخ آفندی کے تھے، شال، جرسی، کچھ بھی تو نہیں تھا محمل کے لیے۔ وہ شاید ماہرخ کی ہی شال اوڑھا کرتی تھی۔ اپنی بے دہانی پر اصال کو خود پر شدید غصہ ہے۔ اپنی جیکٹ نکالتے وہ واپس بستر تک گیا۔ فی الحال کے لیے پہن لو محمل، صبح ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو واپسی پر شاپنگ کر لیں گے۔ وہ نظریں چرا کر سنجیدگی سے بولا۔ محمل نے چونک کر اس کے ہاتھ میں موجود سیاہ جیکٹ کو دیکھا جو اصال آغا شاہ کی تھی۔ نہیں، میں بڑی بیگم کی اوڑھ لوں گی۔ انگلیاں چٹخاتے وہ بمشکل سے بولی، ماہرخ کو مخاطب کرتے دوران گلے میں پھندا سا اٹکا تھا۔ اصال نے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ بڑی بیگم نہیں، تم ماہرخ کہہ سکتی ہو۔ رخ کو ویسے بھی اچھا نہیں لگتا تھا کوئی اسے بڑی بیگم یا کچھ اور کہہ کر مخاطب کرے۔ ماہرخ آفندی کے ذکر پر اس کے ہونٹوں پر آسودگی بھری مسکان ابھری تھی۔ محمل نے کنگ آنکھیوں سے اس کے چہرے پر اترتے غم کو دیکھا۔ جانے کیوں اس کا دل بوجھل پڑ گیا تھا۔ بنا کسی بحث کے اس نے جیکٹ اصال کے ہاتھ سے لیتے پہنی۔ اصال آغا شاہ بغور اسے دیکھ رہا تھا جو اب خاموش تھی۔ گہری سانس بھرتے وہ کبرڈ بند کرتے دروازے پر دستک سن دروازے کی سمت بڑھا۔ نوری دودھ کا گلاس پکڑے کھڑی تھی۔ اصال نے گلاس اس کے ہاتھ سے لیتے دروازہ بند کر دیا۔ دودھ کا گلاس محمل کی طرف بڑھاتے خود اس کے قریب بیٹھا۔ محمل خاموشی سے گلاس پکڑتے لبوں سے لگا گئی۔ خالی گلاس میں اس پر رکھتے اصال آغا شاہ اپنی سائڈ سے بستر پر لیٹا۔ محمل جلدی سے بستر میں دبکی رخ دوسری طرف موڑے لیٹ گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں کمرہ مکمل تاریکی میں ڈوب گیا۔ اصال آغا شاہ نے نرمی سے اسے کمر سے جکڑتے اپنے سمت کھینچا جو سیدھا اس کے سینے کا حصہ بنا۔ چہرے سے بال ہٹاتے اصال نے نرمی سے اس کے گال پر بوسہ دیا تو محمل منہ اس کے سینے میں چھپائے آنکھیں موند گئی۔ گھبراہٹ کے سبب وہ ہلکا ہلکا سا لرز رہی۔ آئی ایم سوری محمل، اس دن میں تمہیں ڈیرے پر چھوڑ کر چلا گیا۔ اچانک سیماب کی کال آئی تھی، آنٹی کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ ان کے گھر میں کوئی مرد بھی نہیں۔ میں چاہتا تھا کہ تمہیں گھر چھوڑ کر پھر جاؤں مگر تم سو رہی تھی۔ اس نے جگانا مناسب نہیں سمجھا۔ پھر میری دوسری غلطی، تمہارے لیے سیل فون نہیں لیا تھا۔ یہ 10 دن پاگلوں کی طرح تم سے دور گزارے ہو۔ تم میرے پاس نہ ہو کر بھی ہر گھڑی ہر لمحہ اس ذہن پر حاوی رہی ہو۔ اس کی مدھم سرگوشیاں محمل کے دل میں سکون سا اتار رہی تھی۔ سر اٹھائے وہ اس کے چوڑے شانے پر رکھتے اب اس کی قمیض کے بٹنوں سے چھیڑخانی کرنے لگی۔ سیماب کون ہے؟ وہ جان تو چکی تھی مگر اصال کے منہ سے سننا چاہتی تھی۔ اصال نے نرمی سے مسکراتے اس کے پیشانی چومتے اسے خود میں بھیجا۔ ماہرخ کی چھوٹی بہن ہے، اب اس کا دنیا میں کوئی نہیں۔ ایک بھائی ہے جو ملک سے باہر ہے، اس سے میری بات ہوئی ہے کچھ دنوں تک۔ وہ سارے کاغذات مکمل کروا کے سیماب کو اپنے پاس بلا لے گا۔ اصل نے گہری سانس بھرتے اسے آگاہ کیا۔ ویسے بھی وہ اس کی بیوی تھی، اس سے کیسی پردہ داری۔ محمل نے گہری سانس اسی خوشبو میں بھری۔ سیماب جانتی ہے یہ سب؟ محمل نے آنکھیں اٹھائے سنجیدگی سے پوچھا۔ نہیں، ابھی تک تو نہیں، اس کے بھائی نے منع کیا ہے۔ جس دن اس کی ٹکٹ کنفرم ہوگی اسی دن بتا دوں گا۔ اصال نے جھک کر اس کی آنکھوں پر بوسہ دیتے کہا۔ محمل سر ہلاتے نظریں چکا گئی۔
سائیں، محمل کی مدھم سرگوشی نما آواز پر اسال نے جھک کر اس کی تھوڑی پر بوسہ دیتے چہرہ اس کے بالوں کی جان لیوا خوشبو میں چھپائے۔ سائیں کی جان ایسے نام لے کر پاگل مت کیا کر، کیوں ہوش بھلانا چاہتی ہو؟ محمل اس کی جان لیوا غربت پر اپنی بکھرتی سانسیں بمشکل سے سمیٹ رہی تھی۔ کیا آپ مجھے چھوڑ دیں گے؟ محمل نے تھوک نکلتے سوال کیا تو اسال نے آنکھیں پٹ سے کھولی۔ اس کی آنکھوں میں سنجیدگی سے دیکھتے وہ لب بھیج گیا۔ سوال ہی نہیں اٹھتا میری شریکی ہاتھ ہو تم۔ اسال آغا شام مر جائے گا مگر تم سے دست بردار ہرگز بھی نہیں ہوگا۔ آغا کے مخمور لہجے میں کہنے پر محمل نے سکون کی گہری سانس بھرتے سر دوبارہ سے اس کے سینے میں چھپا دیا۔ کافی دیر تک وہ دونوں ایک دوسرے سے باتیں کرتے رہے، کبھی وہ اس کی بات پر کھلکھلا دیتا تو کبھی محمل اس کی شرارت پر سرخ چہرے سمیت کھلکھلا پڑتی۔ اسال آغا شاہ کا ہاتھ اس کے سنہرے بالوں میں حرکت کر رہا تھا تو وہیں محمل قریشی اس کے شانے پر سر رکھے بڑے حق سے اس پر حق جتا رہی تھی۔ آسمان پر چمکتا چاند ان دونوں کو ایک سنگ دیکھ خوش دیکھ مسکرا پڑا تھا۔ تو میرے پیارے سے ریڈرز، امید کرتی ہوں کہ آج کہانی آپ کو اچھی لگی ہوگی، اور اگر کہانی آپ کو اچھی لگی ہے تو کمنٹ باکس میں اپنی پیاری سی اور خوبصورت سی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اگر کہانی اچھی لگی تو لائک کمنٹ شیئر کیجیے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، اور سبسکرائب کیجیے گا، اس کے ساتھ ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں کل ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔